ناول کا نام ہے کہف، مصنفہ ہے رابعہ خان، قسط نمبر 6۔ رابیل کے رخسار یکدم گلابی ہوئے، کچھ یاد آ گیا تھا اسے۔ معاذ کا گردن جھکا کر ہنسنا، اف، اس نے مسکرا کر آنکھیں میچیں۔ اس کی یاد اس خار سی دنیا میں شبنم کے نرم قطروں کی مانند تھی۔ اس نے خود سے بھی اس سمے نگاہیں چرائی تھیں۔ دوسری جانب معاذ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے گلاس ڈور کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ گلاس ڈور سے باہر چاندنی سی پگھل رہی تھی۔ چاندنی کا کچھ حصہ اس کے کمرے میں گر کر اس کی تاریکی کو سلب کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھے ہوئے خوبصورت سی سرمئی آنکھیں خاموشی سے چھت کی طرف دیکھا، اور ان نگاہوں کے پار وہ حبیبہ کا چہرہ تک رہا تھا، ان کا وہ پاکیزہ سا ببرکت چہرہ جو کبھی اس کی یادوں سے اوجھل نہ ہوا تھا، آج پوری آب و تاب سے اس کے آگے جگمگا رہا تھا۔ یکدم ہی اس کی نگاہوں کے سامنے ایک اور پاکیزہ سا چہرہ گھوما۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی حرکتیں یاد کر کے مسکرایا تھا۔ کتنی نرم تھی وہ۔ ساری دنیا دل توڑنا جانتی تھی، لیکن ایک وہ تھی کہ اسے دل جوڑنے آتے تھے۔ لوگ اسے کم عقل کہتے تھے، بے وقوف اور کسی حد تک بیک ورڈ بھی، لیکن وہ ان سب کے ساتھ ہی تو خوبصورت تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو ایسی باتیں کرنی آتی تھی جو کسی بڑی اور میچور لڑکی سے بھی متوقع نہیں تھی۔ جانے وہ کیسے مل گئی اسے، کیسے مل سکتی تھی وہ اسے تسلی دینے کے لیے اپنی جھجک کی پرواہ کیے بغیر اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، اسے تھپکا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی کو اپنے اتنے نزدیک نہیں آنے دیا تھا، لیکن وہ اسے چاہ کر بھی روک نہیں پایا تھا۔ وہ اس کی قربت سے گھبرایا نہیں تھا، کیونکہ وہ غیر آرام دہ نہیں کیا کرتی تھی۔ وہ خود آکورڈ ہو جاتی تھی، لیکن آگے والے کو آخری حد تک سکون پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ کیا تھی یہ رابیل؟ اور رابیل نے اس وقت عشاء کے فرائض سے سلام پھیرا تھا۔ زیر لب تسبیحات پڑھتے ہوئے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے، پھر انہی ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے بلند کیا۔ چھم سے وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میں چاہتی ہوں کہ آپ معاذ کو اس کا قرآن لوٹا دیں۔ پلیز اللہ اسے اس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ اور معاذ شراوی آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، واش روم کی جانب بڑھا۔ واپس پلٹا تو آستینیں کوہنیوں تک لپٹی ہوئی تھیں، بال ہلکے سے گیلے ہو کر ماتھے پر گر رہے تھے، وضو کا پانی ٹھوڑی سے ٹپک رہا تھا۔ کسی کی دعاؤں کا اثر تھا جو اس پر ہو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر جائے نماز بچھائی اور پھر نیت باندھ لی۔ رابیل اب کے سکون سے رکوع میں جھکی ہوئی تھی، مدھم سی آواز میں تسبیحات پڑھتے ہوئے اس کا سارا بوجھ اتر رہا تھا۔ وہ اللہ سے بات کر رہی تھی، وہ اللہ سے اپنے غم کی فریاد کرنے آئی تھی۔ بھلا اس کا دل کیسے نہ ہلکا ہوتا۔ دوسری جانب وہ بھی اب کے اسی سکون کے ساتھ رکوع میں جھکا ہوا تھا۔ اندر کا سپاٹ پن اب تک ویسا ہی تھا، لیکن اب کی اس کھول میں دراڑیں بخوبی محسوس کی جا سکتی تھیں۔ رابیل نے پرسکون سی نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو ہر جانب سلامتی کی خوشبو سی بکھر گئی۔ اس کا کہف امن و سکون کا گہوارہ لگتا تھا۔ دعا مانگ کر جائے نماز تہہ کرتی اٹھی اور چہرے کے گرد لپٹے دوپٹے کی تہیں کھولیں۔ کتھئی سے بال اب کے سوکھ کر کاندھوں پر پھسل رہے تھے۔ اس نے دوپٹہ اسٹڈی ٹیبل کے آگے رکھی کرسی پر ڈالا اور کرسی کھینچتی بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بہت سے اسائنمنٹس بنانے تھے اور مدرسہ کے کچھ ادھورے کام بھی کرنے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد بابا کی باتوں سے جو دل پریشان ہوا تھا وہ یکدم شانت سا ہو گیا۔ سکون ہی سکون پھیل گیا ہر سو۔ اس نے سیاہ روشنائی والا قلم کھولا اور پھر کورے کاغذ پر لکھنے لگی۔ بال جب پھسل پھسل کر اسے تنگ کرنے لگے تو اس نے ہاتھ بڑھا کر کلپ اٹھایا اور بالوں کو ہاف باندھ لیا۔ اب کہ وہ گردن ترچھی کی اپنا اسائنمنٹ بنانے میں پوری طرح سے مصروف دکھتی تھی۔ معاذ نے بھی اپنی نماز سے سلام پھیرا اور پھر ہمیشہ کی طرح دعا کیے بغیر اٹھ گیا۔ الماری کے اوپر گرد سے اٹی وہ کتاب اب بھی رکھی ہوئی تھی۔
اس نے ایک پل کو رک کر اس کتاب کی جانب دیکھا۔ بہت کچھ ایک ساتھ نگاہوں کے سامنے گھوما، لیکن ابھی اتنی جلدی وہ آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ سو گہرا سانس لے کر وہیں گلاس ڈورز کے پاس جا کر دوبارہ سے لیٹ گیا، ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیے۔ لیکن اب کہ اس کے اندر کی بے چینی مفقود تھی، اب کہ اس کے کہف میں بھی صرف سکون تھا، اور یہ سکون کس کی برکت سے تھا اس کا اندازہ اسے بخوبی تھا۔ دوسری صبح وہ دیر سے اٹھی، وہ عموماً دیر سے ہی اٹھا کرتی تھی۔ کتنی ہی دفعہ اساتذہ نے اسے سمجھایا تھا کہ دیر سے اٹھنا بالکل بھی درست نہیں، لیکن وہ اپنی اس عادت کو نہیں چھوڑ سکی تھی۔ اسے بہت نیند آتی تھی، بہت سے مراد اچھی خاصی نیند۔ رات جلدی سونے پر بھی وہ دیر ہی سے اٹھتی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے، اس نے خود کو کوستے ہوئے کمبل خود سے ہٹایا اور پھر بستر سے باہر نکل آئی۔ فجر پڑھ کر جو وہ سوتی تھی تو اسی وقت اٹھتی۔ گھر والے اس کی عادت سے واقف تھے، سو اسے تنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس نے منہ دھو کر دوپٹہ گلے میں لے کر اس کا ایک پلو سر پر لیا اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ کچن میں رامین بیگم کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ یقیناً کل کی باتوں پر وہ اس سے ناراض تھیں۔ وہ گہرا سانس لے کر آگے بڑھی اور اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ پھر اپنا مختصر سا ہاف فرائی انڈا ناشتہ لیے وہ درمیانی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ گلا کھنگا کر رامین بیگم کو متوجہ کیا۔ ماں، آپ نے کر لیا ناشتہ؟ انہوں نے ہوں بھی سرد مہری سے کیا تھا۔ اس نے مایوس ہو کر اپنی توجہ پوری طرح سے ناشتے کی جانب کر لی۔ ناشتے سے فراغت کے بعد اس نے رامین بیگم کے ساتھ مل کر روٹیاں پکائیں۔ کچن کا باقی کام تو اسے نہیں آتا تھا، لیکن وہ ماسی کے چھٹی کرنے پر روٹیاں پکا لیا کرتی تھی۔ رامین بیگم نے اسے اپنی مدد کرنے سے نہیں روکا۔ مطلب صاف تھا، وہ اس سے نالاں تھی، مگر اس حد تک بھی نہیں کہ وہ انہیں منا ہی نہ سکتی۔ ویسے تو بڑی باتیں کر رہی تھیں کل تم۔ کھانا پکانا آتا ہے تمہیں جو دوسرے گھر جا کر رشتے نبھاؤ گی؟ یکدم رامین بیگم نے اس سے کہا تو اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ کھانا پکانا تو نہیں آتا، پھر کیا کرو گی دوسرے گھر جا کر؟ وہ اس کی لاپرواہی پر غصہ ہوئی تھیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ماس کو آتا ہے، مزے سے کہا۔ رامین بیگم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا آتا ہے اسے؟ کھانا پکانا۔ تو وہ اب مرد ہو کر کھانا پکائے گا؟ تو کیا ہو گیا ماں، دنیا میں زیادہ تر مرد ہی شیف ہوتے ہیں۔ اگر وہ کھانا پکا لے گا تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ یا اللہ، میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ مطلب تم نے نہیں سیکھنی گھرداری، وہ بیچارہ باہر بھی سنبھالے گھر بھی دیکھے، پھر تم کیا کرو گی؟ میں اس کا ہاتھ بٹاؤں گی جیسے آپ کا بٹاتی ہوں۔ رامین بیگم نے اسے ایک لمحے کو افسوس سے دیکھا تھا۔ نکل آؤ اپنی اس خیالی دنیا سے اور سیکھ لو کچھ گھرداری۔ ہر وقت وہ تمہارے لیے کھانے نہیں پکائے گا، تم اب بڑی ہو گئی ہو، یہ سب سیکھو۔ یہ سب سیکھنا ذمہ داری ہے تمہاری۔ اگر گھر بنانا آتا ہے تو پہلے کچن سنبھالنا آنا چاہیے۔ یہ جو محترمہ کی دیر سے اٹھنے والی عادت ہے نا، اسے بھی نکالو اپنے اندر سے۔ بہت بری عادت ہے یہ۔ کسی دوسرے گھر جا کر اپنی ماں کی ناک ہی کٹوانی ہے تم تینوں نے۔ اور وہ چپ چاپ ان کی صلاواتیں سن رہی تھی۔ کاش کہ وہ بھی ایک سگھڑ لڑکی ہوتی، وہ ناولز کی ہیروئنز جیسی، کیوں جھٹپٹ ہاتھ چلاتی اور یہ سب کچھ تیار شیار کر کے سامنے لگا دیتی۔ لیکن اسے تو صرف انڈا فرائی کرتے ہوئے اس کی زردی بچانے میں پوری جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ کہاں تو وہ بڑے بڑے کھانے بنا سکتی، لیکن رامین بیگم کی باتوں کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں آتا، صرف کتابیں پڑھنی آتی ہیں اور بس۔ میں سیکھوں گی ماں۔ ہاں بس بس، سیکھ لیا تم نے اور دیکھ لیا میں نے۔ اف ہے بھائی، آپ مائیں ہمیشہ ایسے کیوں کرتی ہیں؟ پہلے ہمیں محنت کرنے پر اجاگر کرتی ہیں، اور جیسے ہی ہم لڑکیاں ذرا کچھ کرنے کے لیے کہتی ہیں تو جھٹ منہ پر انکار۔ ایسے کیسے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، اب تو ماں کو ہی کہنا ہے تم نے، خود تو کچھ آتا نہیں تمہیں۔ اس نے سر ہلایا اور آخری روٹی توے سے اتاری، ہاتھ دھوئے اور پھر ماں کو ان کے کچن کے ساتھ ہی چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ نومبر کی اترتی دھوپ بھی اس سمے آسمان میں تیرتی بدلیوں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ یک سی ہوا، سب کچھ یک بستہ ہو گیا تھا۔
اس نے بھی سر پر دوپٹہ لپیٹا اور پھر باہر لان میں چلی آئی، اور پھر اس کے اگلے ہی لمحے اس نے بہت ہی برا منظر دیکھ لیا، ایسا منظر جس سے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ بلا شبہ ارحم ہی تھا جو سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس آنکھوں سے چشمہ ہٹاتا اسی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بے ساختہ ہی بل ابھرے تھے، اور اب کے اگلے لمحے چہرے پر فاتحانہ سی مسکراہٹ لیے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا اور واپس پلٹی۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کی پشت بنگلے کی جانب تھی اور رابیل کی گیٹ کی طرف۔ اب تم مجھ سے بات بھی نہیں کرو گی؟ جی بالکل، مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، اس نے بیزار ہو کر کہا تھا۔ ارحم نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا حال کر دیا ہے چند ہی دنوں میں اس ماز نے تمہارا، میری محبت میں تم کیسے جگمگایا کرتی تھی۔ اس کی ایسی گھٹیا بات پر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس جنگلی انسان سے اب اسے ہر گزرتے لمحے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کی تھی ارحم، فار یور کائنڈ انفارمیشن۔ تم کہتی نہیں تھی وہ الگ بات ہے، لیکن تمہاری آنکھوں نے ہمیشہ مجھ سے بات کی ہے۔ ذرا رکا، پھر آہستہ سے جھکا تو وہ پیچھے ہوئی۔ ہماری محبت کی بات۔ اس نے دانت کچکچائے تھے، کیسے یہ گھٹیا بندہ ہر بات کو اپنا ہی رنگ دیے جا رہا تھا۔ اس کا دل کیا ایک تھپڑ تو جڑ ہی دے اس کے منہ پر۔ بکواس بند کریں اپنی، اس نے ضبط سے بس اتنا ہی کہا تھا۔ وہ اس کے کھول کر کہنے پر ہنس دیا، پھر دیر تک ہنستا ہی رہا۔ میں تم سے شادی کر کے ہی رہوں گا رابیل، تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ اس نے جیسے اندیکھی سی گرد جھاڑی تھی کندھے سے۔ رابیل یکدم مسکرائی تھی۔ آپ کو اور آپ جیسے ہر لڑکے کو کیا لگتا ہے ارحم، کہ وہ یہ اوچھی حرکتیں کر کے کوئی سپر ہیرو لگتے ہیں؟ وہ زبردستی شادیاں کر کے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں؟ وہ ایک کمزور سی لڑکی پر اپنا زور چلا کر کسی سلطنت کے بادشاہ بن جاتے ہیں؟ مجھے کبھی بھی ایسے اوچھے لڑکے نہیں پسند۔ ہر وقت اپنی مرضی مسلط کر کے خود کو کوئی سلطان سمجھنے والوں کو پتہ نہیں کہ وہ پاکستانی فلموں کے سلطان راہی لگتے ہیں، وہی جس کے ہاتھ میں گنڈاسا ہوا کرتا تھا۔ اس نے ایک مذاق اڑاتی نگاہ ڈالی تھی اس پر۔ ارحم نے دانت پیسے۔ آپ کو اور آپ جیسے ہر سو کالڈ لڑکے کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں آپ اپنی مرضی مسلط کرتے ہوئے ہرگز بھی ہیرو نہیں لگتے ہیں۔ جو لڑکے کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ جائیں، ہم لڑکیوں کو ایسے لڑکے پسند ہوتے ہیں ارحم، جو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو اپنی یہ فضول سی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں۔ ہمیں ایسے لڑکے اپنی جانب کھینچتے ہیں جو عزت سے پیش آئیں اور بے عزتی کرنے والے کا منہ توڑ کر رکھ دیں۔ ہم لڑکیاں ایسے لڑکوں سے وابستہ کرنا چاہتی ہیں خود کو۔ آپ تو اتنے چھوٹے ہیں کہ میرے ایک ذرا سے حجاب پر اپنی بلبلاتی انا کو خاموش نہ کروا سکے، آپ کیا مجھ سے محبت کریں گے؟ اس کے تڑا تڑ جملوں نے جیسے ہر طرف تباہی کر دی تھی۔ ارحم کو حیرت ہوئی کیسے وہ کمزور اور ڈری سہمی سی لڑکی اب یوں سامنے کھڑی لفظوں سے اسے تار تار کر رہی تھی۔ تم سے ایک آخری بار پوچھوں گا، شادی کرو گی مجھ سے یا نہیں؟ اور اگر اس کا جواب نہیں ہوا تو تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو رابیل، بتاؤ، جواب دو۔ اور اس نے ہی اگلے پل لب کھولے تھے، لیکن کسی نے اسے کوہنی سے پکڑ کر اپنے پیچھے کیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بلو جینز پر سیاہ ٹی شرٹ پر سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا، برف سا، ماتھے پر گرتے بالوں سے بے نیاز۔ مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ بتاؤ، زبان سے سمجھاؤں یا پھر ہاتھوں کی بات سمجھ آتی ہے تمہیں؟ اور وہ وہی تھا، وہی جو ارحم سے کہیں زیادہ وجیحہ تھا، نہ صرف شکل و صورت میں بلکہ اپنی عزت کرنے میں بھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن اس کی پشت اس کے جانب تھی۔ وہ اس کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ ارحم نے حیرت سے ایک لمحے کو ماز کی جانب دیکھا تھا، جو کڑے تیور لیے خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ جرت وہی کر سکتا تھا۔ ہاں، اتنی ہمت ماز شیراوی میں ہی تھی کہ یوں اسے کوہنی سے پکڑ کر اپنے پیچھے کرتا اور پھر آگے والے سے ان کے جملوں کا حساب بھی لیتا۔ زبان سے نہیں تو پھر ہاتھوں سے۔ وہ اس کا حساب لے رہا تھا۔ وہ اس کا حساب اب کے ان میں سے ایک ایک سے لینا چاہتا تھا۔ بہت ہو گیا یوں خاموش رہنا، بہت دیکھ لیا اس نے سب کو۔ اب وہ ان سب کو اپنے طریقے سے سمجھانا چاہتا تھا۔
سیدھے طریقے سے نہیں تو پھر الٹے طریقے سے صحیح۔ اور اس نے اس دن جان ہی لیا کہ اسے ماس کتنا اچھا لگنے لگا تھا، یوں سٹینڈ لیتا ہوا وہ کتنا اچھا لگتا تھا۔ چلو ایک نہ ایک دن تو وہ اسے ضرور بتائے گی کہ وہ یوں تیوری چڑھا کر آگے والے کو جھاڑتا ہوا کتنا اچھا لگتا تھا۔ ماس کو دیکھتی اس کی نگاہیں ارحم پر پھسلی تھیں۔ وہ اس کے یوں لمحے بھر میں سامنے آنے پر حیران ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ رابیل جو ماس کے ساتھ سے اب کے نکل کر کھڑی ہو گئی تھی، اس نے بے ساختہ دیکھا تھا اسے۔ تم درمیان میں کیوں آ رہے ہو؟ میں تو اب درمیان میں آ چکا ہوں۔ اس کا جملہ سادہ نہیں تھا اور اس کا مطلب ارحم کو بخوبی سمجھ بھی آ گیا تھا، اسی لیے دانت کچکچا کر اب کے ماس کو دیکھا تھا اس نے۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا، لیکن میں تم ہی سے بات کر رہا ہوں۔ کیا پوچھنا تھا تم نے؟ پوچھو اب، بہت اچھے سے جواب دوں گا میں تمہیں۔ رابیل اور میرے درمیان آ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے ماز۔ اس کی سرد سی آواز پر ماز نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا تھا، پھر سرمئی آنکھوں کے کانچ اس کی آنکھوں میں گاڑے۔ ان آنکھوں کا کانچ اس سمے سیاہ دکھ رہا تھا، جیسا کہ ہمیشہ تیش میں آنے پر اس کا ارتکاز سیاہ ہو جایا کرتا تھا۔ رابیل سانس روکے ان دونوں کو تک رہی تھی۔ جن غلطیوں کے نتائج درست نکل آئیں، میرے یہاں انہیں غلطیاں تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن میرے یہاں انہیں پھر بھی غلطی ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ رابیل نے یکدم اس کے ہمارا کہنے پر اسے چونک کر دیکھا تھا۔ ارحم نے اس کا چونکنا دیکھ لیا تھا، اسی لیے کڑوی سی مسکراہٹ کے ساتھ ماس کو دیکھا۔ کیا اپنے یہاں کے قانون اس بھولی لڑکی کو سمجھائے ہیں تم نے، یا پھر اسے بھی اپنی غلطیوں کی طرح اچھے سے تسلیم کرنے کے عادی ہو تم؟ وہ طنز تھا، ایک کڑا طنز۔ ماس کے جبڑے بھینچ گئے، ابرو تن گئے، سرمئی ارتکاز مزید سیاہ ہونے لگا۔ یہ بھولی لڑکی اب میری بیوی ہے، بہت اچھے سے یہ بات تم بھی جانتے ہو اور تمہارے گھر والے بھی، اسی لیے تمہیں اس بابت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس کو کتنا آگاہ کرتا ہوں اور کس کو۔ ایک نگاہ اوپر سے لے کر نیچے تک اس نے ارحم پر ڈالی تھی، کس کو اپنی آگاہی کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔ تم، ارحم نے بے ساختہ لبوں پر آتی کوئی گالی روکی تھی شاید۔ رابیل نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس انسان سے کبھی اس نے امیدیں وابستہ کی تھیں، کتنی بے وقوف تھی تب وہ۔ لیکن ماز ویسے ہی کھڑا رہا بنا کوئی تاثر دیے۔ اپنی ذات کے گٹر کو بند رکھو اور آئندہ رابیل کا راستہ روکنے کی کوشش بھی مت کرنا، نہیں تو راہ چلتے کتوں کے آگے لاش ڈال دوں گا تمہاری۔ ابھی جانتے نہیں ہو تم مجھے۔ جتنی میری مافیا راج میں دوستیاں ہیں، اتنی ساری دنیا میں تمہاری رشتہ داریاں نہیں ہوں گی، سمجھے؟ آخر میں جھڑک کر کہا تو رابیل لمحہ بھر کو سہم گئی۔ ارحم تو ایک پل کے لیے مافیا کا نام سن کر ہی گنگ ہو گیا تھا۔ اسے ایسے لوگوں سے ہمیشہ سے خوف آتا تھا، کجا یہ کہ وہ ان سے یوں روبرو بات کرتا، اور اسے ماس کی اس بات پر یقین بھی نہیں آنا تھا، لیکن پچھلے دنوں ماس کو چھانتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی دوستیاں یقیناً اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں تھیں۔ آئندہ، اس نے انگشت شہادت اٹھائی تھی، میں زبان سے نہیں سمجھاؤں گا، یاد رکھنا۔ اس نے ایک آخری سرد نگاہ اس پر ڈالی اور پھر رابیل کو ہاتھ سے پکڑے آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ خاموشی سے کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ داخلی دروازہ پار کرنے کے بعد اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ بھی یکدم جیسے ہوش میں آئی۔ تمہیں اتنا حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ماز، میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ ماز نے لمحے بھر کو اس کی جانب دیکھا۔ میں حبیبہ کو کھو چکا ہوں، لیکن میں رابیل کو نہیں کھونا چاہتا۔ اور اس کے اس قدر براہ راست جملے پر رابی نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے بچوں کی طرح آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ۔ اور اگر میں خود اس رشتے سے آزادی چاہوں تو کیا کرو گے تم؟ اس نے تجسس کے مارے یہ سوال اس سے پوچھ ہی لیا تھا۔ ماس کی سنجیدگی میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا، نہ ہی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور نہ ہی پیشانی پر کوئی شکن ابھری۔ تو میں تمہیں ابھی کے ابھی آزاد کر دوں گا۔ اور جب وہ بولا تو وہ آواز بالکل نارمل تھی۔ رابیل نے یکدم تیزی سے پلکیں جھپکائیں، اسے اس انسان سے بہت دیکھ بھال کر سوالات کرنے تھے۔
کیونکہ وہ لگی لپٹی نہیں رکھا کرتا تھا، وہ صاف سیدھی بات کرنے کا عادی تھا۔ لیکن اگر تمہاری رضامندی کے ساتھ کسی نے تمہیں اس رشتے کو لے کر کوئی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو پھر میں انہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ کیا کرو گے تم؟ اس نے بنا پلک جھپکائے پوچھا تھا اس سے۔ معاذ اس کے ایسے پوچھنے پر چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکائے۔ چلو جی، وہ اپنے سوئچ موڈ پر واپس جا چکا تھا۔ اب تو وہ اسے الٹا بھی ٹانگ دیتی تب بھی اس کے اندر سے بات نہیں نکلنی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس بات کو بھول جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ کیسے آ گئے تم؟ تم نے مجھے اسی رات کیوں نہیں بتایا کہ گھر والے تمہیں پریشرائز کر رہے ہیں اس رشتے کے حوالے سے؟ اور یکدم اس کے تہہ تک پہنچ جانے پر رابیل نے بے ساختہ شرمندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا تھا۔ اوپر ریلنگ سے ردا اور شیزا ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ اس نے پلکیں جھپکا کر ایک بار پھر سے معاذ کی جانب دیکھا تھا۔ میں خود کو اور تمہارے سامنے ہلکا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک جانب میں اپنے گھر والوں کے لیے اس قدر بوجھ بن گئی کہ انہوں نے تمہاری رضامندی پر جھٹ سے شادی کے لیے حامی بھر لی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے جب تم ان کی امیدوں پر پورے نہیں اترے تو انہوں نے تم سے رشتہ توڑنے کے لیے مجھ پر زور ڈالنا شروع کر دیا۔ میری عزت نفس اس سارے عرصے میں بہت مجروح ہوئی تھی معاذ۔ میں تمہارے سامنے اپنا بھرم یوں نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اس کے دکھی ہو کر کہنے پر معاذ نے ایک لمحے کو گہرا سانس لیا تھا، پھر سر ہلایا۔ بلاؤ بابا کو، بات کرنی ہے میں نے ان سے۔ بابا کو؟ انہیں کیوں؟ اور رابیل جو تہہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ گھر چلائے، بابا کے سامنے بیٹھ کر دو ٹوک بات کر لے، اس کے اس طرح سے کہنے پر یکدم گھبرا گئی تھی۔ معاذ نے ایک لمحے کو رک کر دیکھا تھا اسے۔ تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ اس کا سوال اس قدر سیدھا تھا کہ وہ بے اختیار ہی حامی بھر گئی، پھر یکدم سر نفی میں ہلایا، پھر ناسمجھی سے ہاں میں۔ اف، ایسے منواتے ہیں لوگوں سے اپنی بات؟ جاؤ اب بلاؤ انہیں، مجھے بات کرنی ہے۔ تم ہمیشہ سے ہی اتنے بدتمیز تھے یا پھر مجھ سے ملنے کے بعد ہوئے ہو؟ اس کے یوں گھیرنے پر وہ تل ملائی تھی۔ معاذ نے کندھے اچکائے، پھر ٹھوڑی کھچائی۔ ہمیشہ سے تھا۔ اور اگر میں بابا کو نہ بلاؤں تو کیا کرو گے تم؟ ایک پل کو اپنی ٹھوڑی اٹھا کر بڑے اطمینان سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ تو میں یہ کروں گا۔ جھک کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لیے زینوں کی جانب بڑھا۔ اسے پہلے تو سمجھ نہیں آیا اور پھر جب سمجھ آیا تو یکدم گھبرا گئی۔ معاذ نہیں، معاذ میری بات سنو، بابا گھر پر نہیں ہے معاذ۔ لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ معاملات میں وہ واقعی بہت ٹیڑھا تھا۔ رابیل کو وقار صاحب کی پچھلی بات اب سمجھ آئی تھی۔ ردا اور شیزا بھی اس کے یوں آرام سے بابا کے کمرے کی جانب بڑھنے پر گڑبڑا کر ان کے پیچھے ہی آئی تھیں۔ رامین بیگم اس ہلکے پھلکے سے شور پر کچن سے باہر نکلی تو دیکھا ارحم داخلی دروازے ہی میں ایستادہ تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکی، پھر اسے مسکرا کر بیٹھنے کو کہا۔ وہ چاروں ناچار لاؤنج میں آ کر بیٹھ ہی گیا تھا۔ اس کے چہرے کی فاتحانہ سی چمک غائب تھی۔ معاذ اور رابیل کو یوں ایک ساتھ دیکھ کر اسے بہت کچھ غارت ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے عابد صاحب کے کمرے کے باہر رک کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ رابیل کی جانب دیکھا، جو مسلسل نفی میں سر ہلا کر اسے روک رہی تھی۔ معاذ نہیں، معاذ پلیز۔ لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ عابد صاحب جو راکنگ چیئر پر جھولتے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، لمحے بھر کو معاذ اور رابیل کو یوں ساتھ دیکھ کر ٹھٹکے۔ ان کی جھولتی کرسی تھم گئی تھی۔ وہ سیاہ جیکٹ میں ملبوس اس سادہ سے قمیض شلوار والی رابیل سے اونچا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر اس کا بازو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے یہ عابد صاحب کو دکھا کر چھوڑا تھا۔ وہ واقعی لفظوں سے پہلے ہی انسان کو سمجھانے کا عادی تھا۔ اس کے اس عمل نے عابد صاحب کو بھی لمحے بھر میں بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں چچا آپ؟ اور پھر وہ ان کے عین سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ ریتا اور شیزا بھی دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھیں۔ عابد صاحب کو سلام کا جواب دینے میں چند لمحے لگے۔ رابیل تو اپنی جگہ پر ہی جم گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ٹھیک۔ چند لمحوں کے لیے سارے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر رابیل ہی نے کھنکار کر بات کا آغاز کرنا چاہا تو اسی وقت معاذ کی آواز ابھری۔
آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں چچا؟ اف، کوئی اتنا صاف گو کیسے ہو سکتا ہے؟ رابیل کا دل کیا وہ سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ اس کی صاف گوئی پر عابد صاحب بھی چند لمحوں کے لیے بری طرح سے گڑبڑائے تھے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ خوش ہیں تب بھی مجھے بتا دیں، اور اگر خوش نہیں ہیں تب بھی بتا دیں۔ میں آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ معاذ کا لہجہ اس کے مخصوص لہجے سے خاصا مختلف تھا، بالکل نرم اور ہموار سا، جانے یہ شخص اور کتنی پرتیں لیے ہوئے تھا خود میں۔ لوگ جو اندازے اس کے بارے میں قائم کیا کرتے تھے، اگلے ہی لمحے وہ کسی ایسے نرم سے انداز سے ان کے اندازے انہی پر الٹ دیا کرتا تھا، جیسے کہ اس نے ابھی یہی عابد صاحب کے ساتھ کیا تھا۔ تم اتنے دن کہاں غائب تھے؟ میں تو اتنے سالوں سے غائب تھا چچا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ لیکن میں اگر کسی بات پر آپ کو زبان دے کر گیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ میرا پلٹنا یقینی سی بات ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی پر بھی دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور عابد صاحب کی نگاہ اگلے ہی لمحے رابیل پر اٹھی تھی۔ اس نے سر پورا جھکا رکھا تھا۔ وہ ابھی اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی ساتھ نہیں لائی تھی۔ یا اللہ، وہ کیا کرے؟ میں بیٹی کا باپ ہوں، پریشان نہ ہوتا تو کیا کرتا بھلا؟ کسی اور کے پاس جانے سے پہلے مجھ سے بات کرتے آپ، سارا مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اس نے گھٹنوں پر رکھی کوہنیوں کی ہتھیلیاں باہم ملا رکھی تھیں۔ سنجیدگی اس قدر گہری تھی کہ عابد صاحب اس کی کسی بھی بات پر ہلکا پھلکا سا تاثر دے ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لڑکے کو رشتے سنبھالنا آتے تھے، رشتے بچانا آتے تھے، انہیں اندازہ ہو رہا تھا۔ مجھے واقعی تم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اور ان کے اس طرح سے اپنی غلطی تسلیم کرنے پر رابیل نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ ریدا اور شیزا نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ مجھے اگر اس رشتے سے مسئلہ ہوتا تو میں پہلی دفعہ ہی اس کے لیے حامی نہیں بھرتا چچا، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان فیکٹ جتنے مسئلے تھے وہ بھی سلجھا دیے ہیں کسی نے۔ ایک نظر اٹھا کر رابیل کو دیکھا تھا، وہ بے یقین نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ریدا اور شیزا نے بے ساختہ ابھرتی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ معاذ تھا، اس پر صرف حیرت ہی کی جا سکتی تھی۔ عابد صاحب کھنکھار کر سیدھے ہوئے۔ تو تمہیں اس رشتے سے واقعی کوئی مسئلہ نہیں؟ نہیں، اور اس کے اس یک لفظی جواب پر رابیل کے کندھے بے ساختہ ہی بوجھ سے آزاد ہوئے تھے۔ عابد صاحب کے چہرے پر حیرت اب تک رقم تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کھڑا ہوا۔ عابد صاحب بھی اسی کے ساتھ اٹھے تھے۔ آئندہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو چچا سب سے پہلے مجھ سے بات کیجیے گا آپ۔ میں یقیناً آپ کو جھوٹی امیدیں نہیں دلاؤں گا۔ اور عابد صاحب نے پہلی بار اس کے کہنے پر مسکرا کر سر ہلایا تھا، اور ان کے اس جواب پر وہ کسی جذباتی سے لڑکے کی طرح آگے بڑھ کر ان کے گلے نہیں لگ سکتا تھا۔ وہ کبھی بھی ان سے بے تکلف نہیں تھا، اسی لیے اس نے آگے بڑھ کر ان سے محض مسکراتے ہوئے مصافحہ کیا تھا، پھر سر ہلا کر پلٹ گیا۔ رابیل، ریدا اور شیزا تینوں اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ پیچھے عابد صاحب نے گہرا سانس لے کر ہلکے کندھوں کے ساتھ کتاب ایک بار پھر سے کھولی اور راکنگ چیئر پر بیٹھ گئے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی معاذ۔ وہ خفا تھی یا خوش اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر کیا امید تھی تمہیں مجھ سے؟ وہ تینوں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ریدا اور شیزا ان سے ایک قدم پیچھے تھیں، جبکہ معاذ اور رابیل ایک قدم آگے۔ تم ایسے کیسے بات کر سکتے ہو بابا سے؟ تو پھر کیسے بات کرنی چاہیے تھی مجھے؟ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا تو جھجکتے، بات کرتے ہوئے جگہ جگہ رکتے تاکہ بابا کو لگتا کہ تم اس رشتے کے لیے کتنے حساس ہو۔ یہ کیا تم گئے اور بھائی دھڑ دھڑ، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اسے تو صدمہ ہی پہنچ گیا تھا۔ ریدا اور شیزا رابیل کی بات پر ہنستی تھیں، اور معاذ نے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ بے ساختہ ہی روک لی تھی۔ مجھے تو بس ایسے ہی بات کرنی آتی ہے۔ پھر سے کندھے اچکائے تو رابیل کا دل کیا ساتھ رکھا گلدان اس کے سر پر دے مارے۔ ہر وقت کندھے اچکا کر سارا قصہ ہی مکا دیا کرتا تھا وہ۔ برا سا منہ بنا کر وہ وہیں رک گئی تو وہ چلتے چلتے بے ساختہ رکا، اسے پلٹ کر دیکھا۔ ریدا اور شیزا نے بھی اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اسے لگا کہ وہ ابھی آگے آئے گا، ایک بار پھر سے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پروٹوکول کے ساتھ نیچے لے کر جائے گا، لیکن نہ بھائی، وہ معاذ ہی کیا جو آپ کو نظر انداز نہ کرے۔ اگلے ہی لمحے وہ سر ہلا کر نیچے اترا تو رابیل بھی گہرا سانس لے کر آدھے راستے سے بابا کے کمرے کی جانب پلٹ گئی۔
اسے ابھی ان سے کچھ حساب چکتا کرنے تھے، کچھ باتوں کی وضاحت اسے ابھی چاہیے تھی۔ اسے زینوں سے اترتا دیکھ کر رامین بیگم حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی نرم سا تاثر لیے صوفے کی پشت تک چلا آیا، لاؤنج میں بیٹھے ارحم کو یکسر نظر انداز کیا۔ بیٹا معاذ، آپ کب آئے؟ بس تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا چچی، عابد چچا سے بات کرنی تھی کچھ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی بیٹا، آپ بیٹھو نا۔ رامین بیگم کو سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کے یوں سامنے ہونے پر کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ بس چاچی چلتا ہوں، آپ خیال رکھیے گا اپنا۔ اور اگلے ہی لمحے وہ داخلی دروازے سے باہر تھا۔ ہاں، آج بھی وہ اتنا ہی کم گو تھا جتنا کہ اس پہلے دن، لیکن اب اس کے انداز کی بیزاریت بہت حد تک کم تھی۔ غیر آرام دہ سے ارحم نے بھی پہلو بدلا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی چلتا ہوں مامی۔ رامین اسے روکتی رہ گئیں لیکن وہ نہ رکا۔ اگلے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے کندھوں پر بوجھ مزید بڑھ رہا تھا۔ کیسے وہ بابا کی دیوالیہ ہوئی کمپنی کو مزید چھپا سکے گا، اور اگر وہ چھپا نہ سکا تو ان سے وہ پیسے کیسے وصول سکے گا؟ اسے جلد از جلد کچھ سوچنا تھا۔ چہرے پر ناقابل فہم تاثرات سجائے وہ آگے بڑھا تو رامین بیگم نے حیرت سے پلٹ کر ردا اور شیزا کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ جھاڑ پڑی ہے معاذ بھائی سے، مزے سے کہنے والی ردا تھی، لیکن اس کی بات پر رامین بیگم نے پریشانی سے وضاحت کے لیے شیزا کی جانب دیکھا تھا۔ رابی کو تنگ کر رہے تھے، معاذ بھائی نے دیکھ لیا تو سیدھا کر دیا۔ ہم دونوں پچھلی بالکنی سے دیکھ رہی تھیں۔ اور اوپر کیا بات ہوئی؟ وہ حیرتوں میں گھری بے اختیار بولیں تو ردا دلچسپی سے آگے کو ہوئی۔ یار ماں، معاذ بھائی کیا اسٹریٹ فارورڈ ہیں، بڑی سے بڑی بات یوں کر جاتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کیا بات ہوئی؟ بات کیا ہونی تھی؟ جاتے ہی بابا سے پوچھا کہ انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر وہ آرام سے تسلی دے کر گئے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ پہلے ہی بتا دیتے، لیکن انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ رابی کو تو بات ہی نہیں کرنے دی انہوں نے، اور ایک طرح سے اچھا ہی کیا۔ رابی نے 100 دفعہ تو ہچکچانا تھا، بات کیا خاک مکمل کرتی وہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ رامین بیگم نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ شیزا اس سب میں البتہ بالکل خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ تھا جو اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، لیکن ردا اور رامین نے اس کی جانب توجہ ہی نہ کی۔ وہ دوبارہ ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اپنی کتاب کی جانب متوجہ عابد صاحب نے اسے بے اختیار دیکھا۔ وہ وہیں ہاتھ باندھے دروازے ہی میں کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کتاب بند کی اور اسے تپائی پر رکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ تو آپ راضی تھے اس رشتے کے لیے؟ عابد صاحب اس کے سوال پر حیران نہیں ہوئے، مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گئے۔ ہاں۔ تو پھر آپ نے مجھے وہ سب کیوں کہا؟ آپ نے وہ سب باتیں ماں سے کیوں کہیں کہ میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں، یا آپ میرا نکاح ارحم سے کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ شروع دن سے ہی اس سب کے لیے راضی تھے تو آپ نے ایسا کیوں کیا بابا؟ وہ حیران تھی اور ذرا خفا بھی، اسی لیے ہاتھ باندھے اب تک دروازے کے آگے ہی کھڑی رہی تھی۔ عابد صاحب نے گہرا سانس لیا، پھر اسے دیکھا۔ میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں، یہ سچ ہے، لیکن مجھے ارحم کے رشتے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن بابا… ہاں ٹھیک ہے، میں نے وہ سب کہا، لیکن جانتی ہو میں نے وہ سب کیوں کہا تھا؟ کیونکہ تم اس حوالے سے بالکل بھی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ تم نے سب کچھ ایک دم خاموشی سے قبول کر لیا، یہاں تک معاذ کی غیر حاضری بھی۔ تمہیں یہ سب ٹھیک لگ رہا تھا رابیل، لیکن یہ سب اصل میں ٹھیک نہیں تھا۔ جب ہم رشتے جوڑتے ہیں تو ان رشتوں کی پائیداری کے لیے ان پر محنت بھی کرتے ہیں۔ میں نے تو بس ایسا موقع پیدا کیا تھا کہ تم اپنے اس نئے رشتے پر محنت کرو، تم اسے سنجیدگی سے لو۔ چھوٹی ہو ابھی تم، اتنی بڑی نہیں ہو کہ میں معاملات تمہارے ہاتھ میں دے کر آرام سے بیٹھ جاتا۔ اور جہاں تک رہی بات معاذ کی… وہ رکے۔ رابیل خاموشی سے انہیں سن رہی تھی، ساتھ ساتھ خفگی بھی سمٹ رہی تھی۔ اسے میں جانتا ہوں، مجھے اندازہ تھا کہ وہ آئے گا، لیکن اتنی جلدی وہ آ جائے گا، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بات ختم کر کے ایک بار پھر سے شفقت کے ساتھ مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ بے اختیار ہی آگے بڑھ آئی، ان کے گھٹنوں کے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھی۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کی اس فیصلے سے کتنا ڈر گئی تھی؟ عابد صاحب نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔
جانتا ہوں تم ڈر گئی تھی، جبھی تو آگے بڑھ کر اس رشتے کو بلا خوف و جھجک قبول کرنے کی جرت کی تھی تم نے۔ ہم جب تک ڈرتے نہیں ہیں تب تک ہمیں ہمت نہیں آتی۔ ڈر کے آگے جیت ہے۔ وہ آخر میں ان کے ایسے انداز پر ہنسی تو عابد صاحب بھی ہنس دیے۔ بہت دنوں بعد اس نے پرانے والے عابد صاحب کو دیکھا تھا، نہیں تو پچھلے مہینے کی مستقل چلتی چپکلش اور ناہموار واقعات نے اس کے اور عابد صاحب کے درمیان بہت سا فاصلہ کھڑا کر دیا تھا۔ آپ میرے حجاب لینے سے ناخوش ہیں بابا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرائے، پھر اس کی آنکھوں کو اپنائیت سے دیکھا۔ سچ پوچھو تو میں خود کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی مجھے تمہارے اس دوپٹے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ پریشان میں تب ہوا تھا جب اس سب کا اثر تمہارے رشتے پر پڑا، لیکن پھر تمہارے اس اٹل فیصلے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم سائمہ کے گھر کے لیے مناسب نہیں ہو۔ تمہارے رشتے کے لیے بھی اسی وجہ سے اتنی جلدی حامی بھری تھی میں نے، کیونکہ میں دل سے اس پر راضی تھا۔ وہ حیرتوں میں گھری انہیں سن رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بابا اس کے بارے میں اتنا حساس ہو کر سوچتے ہوں گے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ میرے بارے میں اتنے سینسٹیو ہیں۔ تمہارے بارے میں سینسٹیو کیوں نہیں ہوں گا؟ مجھے ردا اور شیزا کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے۔ ان کا مجھے پتا ہے، کوئی بھی غلط بات ان سے کرے گا تو بچ کے نہیں جا سکتا، لیکن وہی بات اگر تم سے کوئی کرے گا تو تم اسے جواب دینے کے بجائے ہرٹ ہو کر واپس آ جاؤ گی۔ مجھے تمہارے معاملے میں حساس ہونا ہی پڑتا ہے۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا، اندر کہیں شرمندگی بھی ہوئی۔ میں اب اتنی بھی کمزور نہیں ہوں، مجھے بھی لوگوں کو جواب دینے آتے ہیں، مجھے بھی ان کی طبیعت درست کرنی آتی ہے۔ پہلے مجھے یہ سب نہیں آتا تھا، لیکن اب آتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب مجھے آنا چاہیے۔ بالکل، وہ متفق ہو کر سیدھے ہو بیٹھے۔ لیکن ابھی بھی تم کچی ہو، ابھی تمہیں تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے۔ بلکہ تھوڑی کیوں، ابھی تمہیں بہت محنت کی ضرورت ہے۔ تم قدرتی طور پر حساس ہو، ان باتوں کو بھی محسوس کر لیتی ہو جو بہت باریک ہوتی ہیں۔ لہجوں کی ہلکی سی تلخی اور آنکھوں کی کنائیوں پر بھی تمہارا دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ تمہیں خود پر ابھی اور محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن بابا، پھر یہ تو میری نیچر ہے نا، میں اسے اپنے اندر سے کیسے نکالوں؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، لیکن مجھے تکلیف دے جاتی ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ انہیں خود پر حاوی نہ ہونے دوں، لیکن میرے لیے یہ ناممکن سی بات ہے۔ عابد صاحب نے سر ہلایا تھا۔ ایسا ہی ہے، تم اسے مکمل طور پر کبھی بھی اپنے اندر سے نہیں نکال سکتی، لیکن تم خود پر محنت کر کے خود کو مضبوط کرنے کے بعد لوگوں کا مقابلہ بآسانی کر سکتی ہو۔ تکلیف تو ساتھ ہی رہے گی، کیونکہ کچھ تکلیفیں انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ساری زندگی انہیں تحفے میں دی جاتی ہیں۔ تمہاری یہ حساسیت بھی تحفہ ہے، اسی لیے تم وہ سب بھی محسوس کرتی ہو جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اداسی سے مسکرائی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور حساس ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر جگمگاتی آنکھوں سے عابد صاحب کی جانب دیکھا۔ وہ بے ساختہ کچھ یاد آنے پر مسکرائے تھے کہ آپ مضبوط نہیں بن سکتے۔ انہوں نے جملہ مکمل کیا تو وہ کھلکھلائی۔ یہ جملہ بچپن میں اسے اکثر عابد صاحب کہا کرتے تھے، اور اس کے یوں عین موقع پر یاد آ جانے سے وہ دونوں ہی درمیان میں کھڑی اس برف سی فصیل کو پگھلا چکے تھے۔ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تم تو عابد کی طرف گئے تھے نا، کیا بنا؟ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا، لیکن سائمہ بیگم کی جانب کوئی بھی خوشخبری لے جانے کے بجائے جب وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تو انہیں اس کے پیچھے آنا ہی پڑا۔ وہ جو کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا، کڑوی نگاہ ان پر ڈال کر دوبارہ سے وہیں متوجہ ہو گیا۔ سائمہ بیگم اس کے ایسے دیکھنے پر ٹھٹکی تھیں، پھر ذرا سنبھل کر آگے ہوئیں۔ کیا ہوا ہے ارحم؟ اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہونا کیا ہے؟ آپ کا وہ سوتیلا بھتیجا اس راستے کا سب سے مشکل کانٹا ہے۔ ممی، سب برباد کر دیا آپ کی ضد اور آپ کی سو کالڈ انا نے۔ اس کی تلخی پر پہلی بار سائمہ بیگم کی پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ کیا کیا ہے معاذ نے؟ کرنا کیا تھا اس نے؟ میں رابیل سے بات کرنے گیا تھا، دوسرے لفظوں میں دھمکانے گیا تھا اس بدھو لڑکی کو، لیکن وہ جانے کہاں سے درمیان میں آ گیا۔
ایسے کوہنی سے پکڑ کر رابیل کو اپنے پیچھے کیا جیسے میں تو اسے کھا ہی جاؤں گا۔ میری سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے یہ ماز۔ اس نے مٹھی زور سے دیوار پر ماری تھی۔ سائمہ بیگم نے سرد نگاہوں سے اب کے کھڑکی سے باہر دیکھا تھا۔ چہرے پر کڑواہٹ سی پھیل گئی تھی۔ اس لڑکے کو اس کی اوقات یاد دلانی ہی پڑے گی۔ اس نے جھٹکے سے انہیں مڑ کر دیکھا تھا۔ تیش جیسے یکدم ہی ابلا تھا اس کے اندر۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ وہی ماز ہے جو 13 سالوں پہلے تھا؟ سچ میں ممی، کس دنیا میں رہتی ہیں آپ؟ جانتی بھی ہیں کیسے لوگوں سے دوستیاں ہیں اس کی؟ ایسے لوگوں سے دوستیاں ہیں کہ اگر آپ نے ان میں سے کسی کی شکل ایک بار دیکھ لی نا تو زندگی کے اگلے کئی دنوں تک نیند نہیں آئے گی آپ کو۔ سائمہ بیگم نے اس کی بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ تم بزدل بن رہے ہو۔ اگر اس کی ایسی دوستیاں ہیں تو تم… میری دوستیاں ہیں ممی، لیکن راتوں رات قتل کر کے گندے نالوں میں لاشیں پھینک دینے والوں کے ساتھ میری دوستیاں نہیں ہیں۔ وہ ایک وقت تک اس جگہ پر رہا ہے اور یہ کرمنلز کسی کے نہیں ہوتے، لیکن جس کے ہوتے ہیں اس کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑتے یہ لوگ۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس ماس کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی ایسی وضاحت پر اس سارے عرصے میں اب کے پہلی دفعہ پریشان ہوئی تھی۔ تو ہم پھر ایسے میں کیا کریں گے ارحم؟ تمہاری رابیل کے ساتھ شادی بہت ضروری ہے، جانتے ہو نا؟ تمہارے باپ کے غلط فیصلوں نے کمپنی کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ ہمیں اسے دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے بہت پیسہ چاہیے بیٹا، ہم ایسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس نے بھی بیزار ہو کر گہرا سانس لیا اور چہرہ ایک بار پھر سے کھڑکی کی جانب پھیر لیا۔ خام خواہ کی مصیبت سر پر آ گئی تھی اس کے۔ مجھے فی الحال کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے ممی، میں کیسے اس نکاح کو ختم کروں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کچھ تو سوچو بیٹا، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتے، تمہیں کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ کیا میں کچھ کروں؟ ایک پل کو رک کر پوچھا تو اس نے بے اختیار ہی ہاتھ اٹھا کر انہیں منع کر دیا۔ مہربانی کر کے اب آپ کچھ مت کریں، مجھے کرنے دیں، سوچنے دیں مجھ کو۔ وہ چند پل خاموشی سے کھڑی اسے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ سے بولی، کیوں نہ ہم رابیل کو اپنے گھر بلا لیں چند دنوں کے لیے، اسے دھمکائیں ڈرائیں کہ اگر اس نے یہ نکاح خود ختم نہ کیا تو ہم اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ کیا خیال ہے؟ وہ کسی کو بتائے گی تب بھی کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ ہم اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں، وہ ڈرپوک ہے، ڈر کر مان جائے گی۔ اس نے ایسی بات پر کوفت زدہ سی سانس کھینچ کر لی تھی، پھر قہر آلود نگاہ ممی پر ڈالی۔ اچھا، کوئی یقین نہیں کرے گا اس کا، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن وہ ماز، وہ اس کا یقین ضرور کرے گا ماں، اور اس کے بعد جانتی ہیں کیا ہوگا؟ کتوں کے آگے پڑی ہوگی آپ کے بیٹے کی لاش۔ اللہ نہ کرے۔ انہوں نے دہل کر اس کی جانب دیکھا، لیکن اس نے سر جھٹکا۔ سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ یہی کہا تھا اس نے کہ مجھے کتوں کے آگے ڈال دے گا، اور جانتی ہیں یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب گلی کے آوارہ کتے ہرگز نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گنڈے جو انسان اعضاء بیچنے کے کاروبار میں سرگرم ہوتے ہیں۔ وہ مجھے ان کے آگے ڈال دے گا، پھر وہ جو چاہیں کریں میرے ساتھ۔ یا اللہ رحم، اب ہم کیا کریں گے؟ مجھے تو خوف آ رہا ہے، کچھ کرو بیٹا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا، پھر آنکھیں سکیڑیں۔ کچھ ایسا سوچنا ہوگا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ باہر پھیلی ٹھنڈ سے بے نیاز کچھ تھا جو کہ اب آہستہ آہستہ جمنے لگا تھا۔ ان کے ناپاک عزائم کی وہ گھٹن زدہ سی بو تھی جو کہ اس سارے ماحول میں تحلیل ہو کر ہر شے پر کثافت کا ورق چڑھا رہی تھی۔ اگلے دن وہ ظہر پڑھ کر فارغ ہوئی تو اس کی نگاہ ردا پر پڑی۔ اپنے مخصوص جینز اور شرٹ والے حلیے میں نماز کے گزرتے وقت سے غافل وہ اپنے ہی کاموں میں مگن تھی۔ اس نے لاؤنج سے جائے نماز سمیٹا اور اسے ایک طرف رکھتے ہوئے ردا کو دکھ سے دیکھا۔ اس کے گھر میں کوئی بھی نماز کی پابندی نہیں کیا کرتا تھا، اور پہلے تو وہ بھی اتنی پابندی سے نہیں پڑھا کرتی تھی نماز، لیکن پھر اس سے غفلت کی بھاری سزا سن کر اس کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے، اور اب یوں اپنے گھر والوں کو نماز سے غفلت برتتا دیکھ کر اس کا دل دکھتا تھا۔ وہ ان سے کچھ بہت زیادہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ ردا اور شیزا کو سر پر دوپٹہ ڈالنے کے لیے نہیں کہہ رہی تھی، نہ ہی کوئی بہت مشکل مطالبہ کر رہی تھی، لیکن وہ ان سے صرف یہ چاہتی تھی کہ کم از کم وہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، وہ انہیں باقاعدگی سے ادا کرتے رہیں۔ اس نے بارہا انہیں کہا بھی تھا، لیکن اس کی بات کا کوئی بھی اثر لیے بغیر ہی سر جھٹک دیا جاتا تھا۔
بوجھل دل لیے وہ آج مدرسہ چلی آئی تھی۔ آج پیر تھا اور کلاسز اپنے معمول کے مطابق ہو رہی تھیں۔ اس نے بھی اپنی کلاس میں آ کر بیگ کرسی پر رکھا اور خاموشی سے بیٹھ ہی گئی۔ کچھ ہی دیر پہلے تفسیر کی کلاس مکمل ہوئی تھی اور اب نماز کے مسائل کی کلاس تھی۔ اس نے کتاب کھول کر کرسی کی ہتھی پر رکھی اور آج کا موضوع دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد ساری لڑکیاں سیدھی ہو بیٹھیں۔ میڈم صباحت اپنا آج کا لیکچر شروع کر رہی تھیں۔ انہوں نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ رابیل کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اپنا ہاتھ ہوا میں معلق کیا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ میڈم نے نرمی سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ایک ایلیٹ گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں میڈم، اور مجھے بہت شرمندگی بھی ہے کہ اپنی اس کلاس کی وجہ سے میرے گھر والے دین سے بہت دور ہیں۔ میں انہیں نماز کی جانب بلانے لگتی ہوں، انہیں مزید احکامات کی جانب راغب کرنے لگتی ہوں تو وہ الٹا مجھے جھاڑ دیتے ہیں، مجھے اپنے لفظوں سے تکلیف دیتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا اساتذہ کہ ایسے میں میرا کیا کردار ہونا چاہیے۔ وہ بہت دکھی لگ رہی تھی، حد سے زیادہ۔ اس کی بھاری سی آواز سے لگتا تھا گویا وہ گھنٹوں اپنے گھر والوں کی کسی بے اعتنائی پر روتی رہی ہو۔ رابیل کو اسے دیکھ کر یکدم اپنا وقت یاد آیا تھا، لیکن میڈم صباحت اپنی جگہ نرمی سے مسکرائیں۔ اس مدرسہ کی ہر دوسری لڑکی اپنے گھر والوں کی دین سے دوری پر رویا کرتی تھی۔ یہ ان کے لیے اب نئی بات ہرگز بھی نہیں تھی۔ اللہ جانتے ہیں کہ تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے بوجہ اس کے جو وہ کہتے ہیں۔ وہ کسی آیت کا مفہوم تھا۔ ساتھ بہت سی لڑکیاں اپنے آنسو رو کے میڈم کی جانب متوجہ تھیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے بچے، جب اپنے ہی ہمارے حق میں ہونے سے انکار کر دیں تو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم اس تکلیف کے پیش نظر اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اس چھوٹی سی اذیت کی خاطر انہیں بڑی جہنم میں نہیں دھکیل سکتے۔ ہمیں انہیں ہر حال میں اس دین کی طرف، اس قرآن کی جانب اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بلانا ہی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ہم انہیں اس طرف بلائیں کیسے؟ ہم ایسا کیا کریں کہ وہ دین کی جانب راغب ہو جائیں؟ سب دم سادھے سن رہے تھے۔ رابیل کے ہاتھ میں کھلی کتاب کے صفحے کھڑکی سے اندر گرتی ہوا کے باعث پھڑپھڑانے لگے۔ ہمارے لیے رہنما کون ہیں؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک، انہوں نے کیسے اپنے گھر والوں کو اس دین کی جانب بلایا تھا؟ کلاس میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن میڈم کی نرم آواز کا ارتعاش ان سب لڑکیوں کو اپنے دلوں میں بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ قرآن کے ذریعے کسی طالبہ کے جواب پر میڈم نے خوش ہو کر سر ہلایا تھا۔ بالکل، انہوں نے کہیں سے بھی تمہید نہیں باندھی، بلکہ اپنی بات شروع ہی اس قرآن سے کی۔ انہوں نے کسی سے بھی لمبی لمبی بحثیں نہیں کی، بلکہ یہ قرآن سنا کر انہیں زیر کر دیا، اور اس قرآن کے اترنے سے قبل ان کی 40 سالہ زندگی ان کے گھر والوں کے سامنے تھی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اخلاق کے مالک تھے، آپ کتنی نرمی سے چلا کرتے تھے۔ ہمیں پہلے انہیں خود کے ساتھ مانوس کرنا ہے، کچھ باتیں ان کی ماننی ہیں، تب جا کر وہ ہماری بات مانیں گے۔ کچھ دے کر ہی انسان کو کچھ ملتا ہے۔ آپ اپنا وقت، اپنا اخلاق اور قرآن دے کر دیکھیں، وہ آپ کی جانب پلٹ آئیں گے۔ جانتے ہیں ہمارے اپنے ہمارے اس دین کی جانب کیوں نہیں آتے؟ یا پھر آپ اپنی پچھلی زندگی دیکھیں کہ آپ اس کی جانب کیوں نہیں آیا کرتے تھے۔ میں اس کی جانب اس لیے نہیں آئی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اسلام صرف انسانوں پر پابندیاں عائد کرنا جانتا ہے، ایک طالبہ نے یکدم جواب دیا۔ اسی وقت کوئی اور طالبہ کہیں اور سے بولی۔ میں نے کبھی اس پر پہلے توجہ اسی لیے نہیں دی کیونکہ اکثر دیندار لوگ بہت کرخت ہوتے تھے، وہ جان بوجھ کر ہم جیسے لوگوں کے سامنے موٹی موٹی اصطلاحات کا استعمال کرتے، اپنی دھاک بٹھا کر آخر میں پوچھا کرتے تھے کہ کیا تمہیں یہ سب پتہ ہے؟ اگر نہیں پتا تو تم کیسی مسلمہ ہو؟ دوسرے معنوں میں مجھے ڈی گریڈ کرتے تھے، جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میڈم سر ہلا کر ان سب کی تائید کر رہی تھیں، ان کے جوابات کو سراہ رہی تھیں۔ اسی اثنا میں ہال کے بالکل پیچھے سے آواز آئی۔ وہ ایک کمزور سی لڑکی تھی جو کھڑی ہو کر اپنی بات میڈم کے گوش گزار کر رہی تھی۔ مجھے اس دین سے چڑ صرف اور صرف اپنے والد صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی۔
وہ کہتے تھے کہ اسلام میں عورتوں کو زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ان کے اس قول کے باعث میری بڑی بہن کو اپنی پڑھائی کو خیر بات کہنا پڑا، حالانکہ ان کا خواب تھا بہت پڑھنا، جبکہ اللہ نے تو نازل ہی کتاب کی ہے، اور کتاب سمبل ہوتا ہے علم کا۔ اگر ہمارا دین کتابوں کے پڑھنے سے منع کرتا تو خود کبھی کتاب کی صورت نہ اترتا، کبھی کتابوں کی صورت نہ پھیلتا، کبھی یہ کتابیں پڑھ کر لوگ مسلمان نہ ہوتے۔ کیا عجب ہے کہ جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے کیا گیا تھا، وہی قوم پڑھنے پر پابندی عائد کر رہی ہے۔ میڈم نے گہرا سانس لے کر نرمی سے اس لڑکی کے جواب میں کہا تھا، اب کہ ہر جانب کلاس روم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ انہیں درست دین کبھی پڑھایا ہی نہیں گیا، تو دوسرا کہہ رہا تھا کہ انہیں اللہ کی بات سنانے کے بجائے قصے کہانیوں کی جانب بلایا گیا۔ آخر میں میڈم نے مسکرا کر ان سب لڑکیوں کو دیکھا جو اب ان ساری غلط فہمیوں کو رد کیے ایک چھت تلے اللہ کا کلام پڑھنے بیٹھی تھیں۔ ہمیں اپنے گھر والوں کو بلانا ہی اللہ کی بات سے ہے۔ ہمیں اس مشن کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا کہ اگر کوئی ہماری بات نہیں مان رہا تو یہ ہماری بے عزتی ہے۔ اس میں بے عزتی کی کوئی بات نہیں۔ دین آپ کو کبھی بھی زبردستی کا درس نہیں دیا کرتا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لوگوں پر سختی سے اس دین کو مسلط نہیں کیا تھا۔ آپ کا کام صرف نصیحت پہنچانا ہے۔ آپ نے صرف اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے۔ وہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے نا کہ آپ، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں پر داروغہ نہیں ہیں۔ آپ لوگوں پر ڈنڈا لے کر مسلط نہیں ہو سکتے۔ آپ نے بس انہیں اپنے اچھے اخلاق اور نرمی کے ساتھ دین کی جانب بلانا ہے۔ کوئی اگر نہیں بھی آتا تو آپ نے اس کی بے عزتی نہیں کرنی۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے تو جواب میں آپ نے ان کے درجے پر گر کر محاذ نہیں کھڑا کرنا۔ آپ کا کام صرف بلانا ہے، دعا کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، بس، فل سٹاپ۔ اس کے بعد دلوں پر لگی مہر کو تو اللہ ہٹا سکتا ہے۔ ہم جسے چاہیں اسے ایمان سے بہرہ مند نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کا دل ایمان سے روشن کرنا ہے اور کس کا نہیں۔ وہ خاموش ہوئیں تو ہر طرف سکون سا تحلیل ہو گیا۔ رابیل واپسی کے سارے راستے خاموش رہی۔ وہ جو اپنے گھر والوں کو بار بار دین کی جانب بلا رہی تھی تو شاید یہی وجہ تھی کہ کبھی انہوں نے اس کی باتوں پر کان نہیں دھرے تھے۔ اس نے کبھی ان کو قرآن سنایا ہی نہیں تھا۔ اس نے تو ہمیشہ ان سے اپنی بات کہی تھی۔ اب کی بار کوتاہی اس کی جانب سے کی گئی تھی۔ وہ گھر واپس پلٹی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے عبایا چینج کر کے کچن میں آ کر کافی بنائی، پھر ساتھ سنیکس بھی بنائے۔ ایک ٹرے میں سب کچھ سجا کر اب کہ وہ لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ ردا اور شیزا شام کی چائے پی چکی ہوں گی، لیکن وہ ایک بار پھر سے انہیں کافی پلا کر خود سے مزید مانوس کرنا چاہتی تھی۔ اس نے زینوں کے اس پار بنے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور پھر چہرہ اندر کیا۔ ریتا بیڈ سے آدھی نیچے لٹکی کوئی میگزین پڑھ رہی تھی اور دوسری جانب شیزا بور سی لیٹی اپنے موبائل پر سکرولنگ میں مصروف تھی۔ کافی کون کون پیے گا؟ اس نے اندر جھانکا۔ میں، بیک وقت دونوں نے کہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ فٹافٹ آ جاؤ لاؤنج میں نے کافی بنا کر رکھی ہے۔ ایک تو ٹھنڈ، اوپر سے رابی کے ہاتھ کی گرما گرم کافی۔ تھینکس بھی لیٹر، شرارت سے کہہ کر دروازہ بند کیا اور جھپاک سے باہر۔ وہ دونوں اٹھیں اور اس کے پیچھے ہی چلی آئیں۔ ردا اپنے مخصوص جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھی اور شیزا نے ٹائٹس پر شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ دونوں ہی سٹائلش لگتی تھی اور ان کے برعکس رابی کیوٹ، سادہ سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو ہاف باندھے، دوپٹہ کندھوں پر لیے وہ عام سے حلیے میں بھی اچھی لگتی تھی۔ رابی بہت مزے کی ہے، کتنے دنوں بعد تمہارے ہاتھ کی کافی پی ہے، مزہ آ گیا۔ شیزا نے بھی ایک گھونٹ لے کر مزے سے سر ہلایا تھا۔ رابیل ہنس دی۔ تمہیں پتہ ہے پرسوں ہم جائیں گے اقبال کے گھر، سرتاشا چاچی نے سب لڑکیوں کو بلایا ہے خاندان کی۔ کیوں؟ وہ بھی خاندان کی سب لڑکیوں کو؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ اپنے ہی مسائل میں الجھی ہوئی تھی، خبر ہی نہ تھی کہ خاندان میں چل کیا رہا ہے۔ آگے بڑھ کر سنیک لیتے ہوئے اس نے پوچھا تو شیزا بتانے لگی۔ ویسے ہی خاندان کی دعوتوں میں کسی کو وقت ہی نہ مل سکا تھا حریم سے بات کرنے کا۔ اب وہ تو نئی نویلی دلہن ہے، آئی بھی دور سے رخصت ہو کر ہے، اسی لیے اس کی خاطر چاچی نے ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ لیا
جس میں صرف لڑکیاں ہی انوائٹڈ ہیں، تم چلو گی؟ آخر میں سوال کیا تو اس نے کندھے اچکائے، پھر یکدم کچھ یاد آیا۔ کسی کی عادتیں آتی جا رہی تھیں اس میں۔ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر ریتا نے شیزا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تو وہ اس کے کان کھینچنے کے لیے سیدھی ہو بیٹھی۔ ویسے یہ معاذ بھائی کن مسائل کی بات کر رہے تھے آج؟ وہ جو اپنے خیالات میں تھی یکدم چونکی، ان دونوں کی جانب دیکھا۔ دونوں بے حد سنجیدہ تھیں۔ اس کے رخسار یکدم گلابی ہوئے تھے۔ وہ تو ویسے ہی۔ تمہیں نہیں لگتا شیزا کہ معاذ بھائی کو ہماری رابی اچھی لگنے لگی ہے؟ وہ ابھی انہیں ٹالنے ہی لگی تھی کہ ریتا کی پھول جھڑی پر اس نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ شیزا نے بھی یکدم امڑتی مسکراہٹ روکی تھی۔ ہاں بالکل، آج دیکھا تھا کیسے ارحم بھائی کو جھاڑا تھا انہوں نے، اور وہ جو رابی کو ہاتھ سے پکڑ کر اندر لائے تھے وہ بھی تو یاد کرو۔ شیزا نے رابیل کی شکل دیکھ کر بہت مشکل سے ہنسی روکی تھی، پھر دل جلانے والے انداز میں بولی، ان کے مسئلے کیسے سالو کر لیے تم نے؟ اپنے تو سالو ہوتے نہیں تم سے۔ اور اب وہ دونوں پورے طریقے سے میدان میں اتری تھی اسے تنگ کرنے۔ اس نے دانت پیس کر معاذ کو دل ہی دل میں کوسا، بدتمیز نہ ہو تو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کہہ کر بے ساختہ گرم گرم کافی حلق میں اونڈیلی۔ پھر کیسا ہے؟ خیالی پلاؤ ہی پکاتے رہو تم دونوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اسے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے بہت کمزور سی دلیل دی تھی خود کے دفاع میں۔ تو کیا ہوا، جاننے تو لگی ہونا؟ اور اب کہ اس کے کان تک سرخ ہو گئے تھے، وہ دونوں ڈھٹائی سے ہنسی تو رابیل کا دل کیا دونوں پر کافی الٹ دے۔ کچھ زیادہ ہی نہیں ناولز پڑھنے لگی ہو تم دونوں؟ میں نہیں، صرف شیزا، مجھے تو ہنسی آ جاتی ہے ناولز پڑھ کر۔ مطلب اتنا غیر حقیقی بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ کہہ کر ہنسی تو شیزا نے اسے کندھے پر دھپ رسید کی۔ میرے ناولز کو کچھ مت کہو، وہ حقیقت سے بھلے ہی کتنے بھی دور ہوں میرے دل سے بہت قریب ہیں۔ کیوں رابی؟ تم نے بھی پڑھا تھا نا پچھلی دفعہ، کتنا اچھا لگا تھا تمہیں؟ اس نے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ بہت اچھا ناول تھا وہ، اور مجھے بس وہی اچھا لگا تھا، کیونکہ میں نے صرف وہ ایک ہی ناول پڑھا تھا۔ ساتھ ہی دانت بھی نکالے تو ردا ہنس دی۔ شیزا نے اسے برا سا منہ بنا کر دیکھا تھا۔ جو بھی ہو، مجھے تو نہیں اچھے لگتے فضول سے ناولز، بس بلا وجہ کا اپنی طرف سے کچھ بھی۔ بھلا آپ نے کبھی سنا کہ کسی لڑکے نے کسی لڑکی سے زبردستی شادی کر لی ہو؟ کچھ بھی مطلب۔ اور اس سے پہلے کہ شیزا اس کا سر کچل دیتی، رابیل نے سر نفی میں ہلایا، جیسے اس کی بات سے اختلاف ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے ریتا بچے کہ فکشن کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو آپ نے فرض کر کے لکھا ہو، مطلب وہ جو حقیقت سے بہت دور ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں لکھی ہر بات ہی جھوٹ یا پھر تخیل آتی ہے۔ ایک اعلیٰ پائے کے لکھاری کا کہنا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے دائروں میں زندگی گزارتا ہے، ٹھیک؟ وہ روانی سے بولتے بولتے ذرا ٹھہری، اپنا خالی کپ درمیانے ٹیبل پر رکھا، پھر ٹیبل سے سامان ہٹا کر جگہ خالی کی۔ اس پر انگلی سے اندیکھے سے دائرے کھینچے، وہ دونوں توجہ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب یہ دائرہ ہے شیزا کی زندگی کا، یہ دوسرا دائرہ میری زندگی کا ہے، اور یہ تیسرا تمہاری زندگی کا۔ اب ہم اپنے اپنے دائروں میں بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں۔ تمہارے جاننے والے ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کو شیزا نہ جانتی ہو، اور میرے بہت سے جاننے والوں کو تم دونوں نہیں جانتی ہوگی۔ اسی طرح ہمیں نہیں پتا کہ کس کے دائرے میں کیا چل رہا ہے۔ ہم بس اپنے محدود دائرے کو دیکھتے ہوئے آگے والے پر ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا علم بہت محدود ہے، ہم نہیں جانتے کہ ساری دنیا کے لوگوں کی زندگیوں کے دائروں میں کیا کیا کہانیاں پنپ رہی ہیں۔ تم نہیں جانتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے دنیا کے کسی کونے میں ہماری کہانیوں کے کردار زندہ ہوں، لیکن کون جانے۔ شیزا نے آخر میں تالیاں بجائی تھیں، لیکن ریدا نے مسکرا کر صرف سر ہی جھکایا تھا۔ اس کے تاثرات سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ قائل ہو چکی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہر اس چیز کو ہی سچ ماننا شروع کر دیں۔ ان رائٹرز نے لڑکیوں کا معیار اتنا اونچا کر دیا ہے کہ وہ کسی عام سے لڑکے کو پسند ہی نہیں کرتی ہیں۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا اب۔ رابیل جو اٹھنے ہی لگی تھی واپس بیٹھ گئی، اسے نرمی سے دیکھا۔ کہانیاں یہ نہیں دکھاتی کہ دنیا کیسی ہے، کہانیاں یہ دکھاتی ہیں کہ یہ دنیا کیسی ہونی چاہیے، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ بہت سے لڑکوں کو میں نے مذاق بناتے ہوئے بھی دیکھا ہے
کہ یہ دیکھو جی، اب سالار جیسا کون ہو سکتا ہے، کیا بے وقوف بناتے ہیں۔ بٹ اس قسم کے کردار دراصل سیدھا ان پر چوٹ ہوتے ہیں، اسی لیے برے لگتے ہیں انہیں۔ سمجھ آیا کچھ؟ کچھ نہ کچھ تو آ ہی گیا ہے، ریتا نے ہنس کر جواب دیا تو وہ بھی اب کے مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچن میں جا کر اس نے برتن رکھے اور پھر ایک لمحے کو کچن کے دروازے سے ہلکا سا جھانک کر لاؤنج میں دیکھا۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر فیصلہ کیا اور پھر سے لاؤنج میں چلی آئی۔ نماز پڑھی تھی تم دونوں نے مغرب کی؟ اس نے موبائل ہاتھ میں لیے سرسری سا پوچھا تو وہ دونوں چونکی، پھر شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ میں اپنا کالج کا کام کر رہی تھی تو نہیں پڑھی۔ اس نے شیزا سے نگاہ ہٹا کر ردا کو دیکھا، وہ پورے دانت نکال کر مسکرا رہی تھی۔ رابی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے؟ اس نے اب کے واضح طور پر پوچھا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ رابیل نے گہرا سانس لیا۔ ایک کام کرتے ہیں، کل سے تم دونوں صرف نماز کے فرائض پڑھنا۔ بس فرض؟ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، تم دونوں ساری نمازوں کے فرض پڑھ لینا، لیکن نماز کوئی نہیں چھوڑنی تم دونوں نے۔ وہ اتنی نرمی سے کہہ رہی تھی کہ ان دونوں نے جلدی سے سر ہلایا۔ تم شور ہونا کہ ہم فرض پڑھ سکتے ہیں؟ شیزا کے پوچھنے پر وہ مسکرائی تھی۔ دیکھو شیزا، یہ درست تو نہیں ہے، لیکن بالکل ہی نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کم از کم اپنے اندر نماز پڑھنے کی عادت تو ڈال ہی لیں۔ ایک وقت آئے گا کہ مجھے بولنا بھی نہیں پڑے گا اور تم دونوں اپنی پوری نمازیں ادا کرو گی۔ بس اس وقت تک تم دونوں کو فرائض باقاعدگی سے پڑھنے ہیں، اوکے؟ وہ دونوں اس ہلکے سے کام پر راضی ہوئیں تو رابیل کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اس کی کوششیں ناکام نہیں جا رہی تھیں۔ ایک ساتھ نہیں تو آہستہ آہستہ وہ دونوں اس کی بات مان ہی لیں گی۔ انہیں بس اللہ کی کتاب سے انہیں اس جانب بلاتے رہنا ہوگا۔ ہاں، اسے اپنی کوشش جاری رکھنی ہوگی، کسی بھی طرح، کسی بھی حال میں۔ اگلا ایک ہفتہ اسی خاموشی سے گزر گیا۔ گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ پہلے سے خاصا بہتر ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اندر کہیں اداس تھی۔ پچھلے دنوں ہی جب وہ اپنی دوستوں سے ملنے گئی تھی، تب اسے ان سب کے رویے سے بے حد تکلیف پہنچی تھی۔ وہاں سب لڑکیاں بہت ماڈرن تھیں، وہاں پر وہ سب اپنے خوبصورت بال لہراتی ہوئیں اس ساری محفل میں جگمگا رہی تھیں۔ وہ کچھ پل تو خاموشی سے بیٹھی رہی، ایک دو دوستوں سے بات کرنے کی کوشش کی، تب بھی اسے اس کے حجاب کی وجہ سے بہت بری طرح نظر انداز کیا گیا تھا۔ ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس ہوٹل میں کوئی لڑکا ہے ہی کہاں، اسی لیے وہ اپنا یہ حجاب اتار دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ہوٹل میں کام کرتے ورکرز اور بہت سے غیر محرم لڑکے یہیں سے آ جا رہے تھے، وہ کیسے ان کے سامنے اپنے بال کھول سکتی تھی؟ جب کسی نے بھی کافی دیر تک اس کی جانب توجہ نہیں کی تو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ آئی۔ اسے لگا تھا کہ اگر اسے اس کے گھر والوں نے قبول کر لیا ہے تو سب کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سوسائٹی کی نظر میں وہ اپنے اس دوپٹے کی وجہ سے آج بھی زیرو تھی۔ واپسی کے سارے راستے اس کا دل گہری تکلیف کے زیر اثر رہا۔ ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جب آپ ایک عرصے تک کسی محفل کی جان رہے ہوں اور آپ کے ایک فیصلے کے بدلے وہ آپ کو اٹھا کر ایک جانب پھینک دیں، تو ایسی ہی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ لیکن وہ پھر بھی نہیں روئی۔ ہر وقت رونا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تم بہت اب نارمل لگ رہی ہو رابیل، تم ہم جیسی نارمل نہیں لگ رہی ہو۔ ایک دوست کا مذاق اڑاتا ہوا تبصرہ اسے یاد آیا تو تکلیف مزید گہری ہو گئی۔ جب وہ وقت سے پہلے ہی گھر آ گئی تو لاؤنج میں بیٹھی رامین بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ان کے ساتھ ہی دوسرے صوفے پر زرتاشا چاچی بیٹھی تھیں، انہوں نے بھی اسے گردن پھیر کر دیکھا تھا۔ یہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئیں؟ انہوں نے پوچھا تو اس کا دل کیا کہ دہاڑے مار کر وہیں رونا شروع کر دے، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ دکھتے گلے سے بمشکل چند لفظ کہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا وہاں، اسی لیے واپس آ گئی۔ رامین بیگم کے سبزی کاٹتے ہاتھ لمحے بھر کو رکے تھے، چہرہ حیرت سے اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا اچھا نہیں لگ رہا تھا تمہیں؟ وہ ماں، مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر زرتاشا چچی نے مانی خیزی سے مسکرا کر سر جھٹکا تو اسے کہیں بہت اندر تک تکلیف ہوئی، آنکھیں بلا وجہ ہی گلابی ہوئیں۔ صاف ظاہر ہے بھابھی کہ اسے وہاں کسی نے بٹھانا پسند ہی نہیں کیا، اس کے دوپٹے کی وجہ سے،
بھلا لڑکیاں کہاں پسند کرتی ہیں ایسی اولڈ فیشن لڑکیوں سے بات کرنا؟ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے رابیل؟ وہ اب تک مسکرا رہی تھی، اس کا دل زخمی ہونے لگا۔ گلا اب کے بہت دکھنے لگا تھا، لیکن وہ نہیں روئے گی۔ اپنے اس معمولی سے حجاب کی خاطر تم نے اپنا رشتہ تک خراب کر لیا، اور جواب میں رشتہ جوڑا بھی تو کس کے ساتھ؟ وہ معاذ۔ انہوں نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ رامین بیگم بھی اسے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ عجیب ہی ہے وہ تو، پتہ نہیں تم جیسی لڑکی رہے گی کیسے اس کے ساتھ۔ ارحم جیسا آپشن تمہیں ساری زندگی نہیں مل سکتا، لیکن افسوس تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کھو دیا۔ کیا مل گیا تمہیں اسے یوں سر پر لپیٹ کر؟ انہوں نے بات ختم کر کے سر ایک بار پھر سے جھٹکا۔ رخ اب کے پوری طرح سے رامین بیگم کی جانب کر چکی تھی وہ۔ رامین نے بھی اس کے دفاع میں کوئی لفظ نہ کہا تھا، کہیں اندر وہ بھی اسی قسم کی رائے رکھتی تھیں اس کے بارے میں۔ اس نے دکھتے دل کے ساتھ خاموشی سے قدم اپنے کمرے کی جانب پھیرے اور دروازہ بند کر کے بیڈ تک چلی آئی۔ سنگھار آئینے میں اس کا زخمی سا عکس جگمگا رہا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر اپنا عکس دیکھا۔ سیاہ عبایا میں اس کا متناسب سراپا گہری تکلیف کے زیر اثر لگتا تھا۔ وہ انہیں جواب دینا چاہتی تھی، لیکن چاچی نے بات ہی اتنی بے رحمی سے شروع کی تھی کہ اس کے سارے الفاظ ہی اس سے گم ہو گئے تھے۔ وہ دھندلی آنکھوں سے اپنا عکس اس آئینے میں دیکھے گئی۔ کیا مل گیا تھا اسے یہ حجاب اپنے سر پر لپیٹ کر؟ سب اس سے ایک ہی بات پوچھ رہے تھے کہ اسے کیا مل گیا یہ سب کر کے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اسے کیا کیا مل گیا تھا؟ کاش کہ وہ انہیں سمجھا سکتی کہ اللہ کی محبت میں ابلتے آنسو بہانے کی لذت کیا ہوا کرتی ہے۔ کاش وہ ان سب کو سمجھا سکتی کہ رات کی کسی پہر آنکھ کھلنے پر خود کو پانی سے بھگونے کے بعد اس کے سامنے گردن جھکا کر کھڑے ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس سے چلتے پھرتے باتیں کرنے کی عادت کیا ہوتی ہے، اس سے اپنے غم کی فریاد کرنے کی لذت کیا ہوا کرتی ہے، اپنے تاریک کہف میں اسے کمزور سی آواز کے ساتھ پکارنے کی اذیت کیا ہوا کرتی ہے، اور قرآن کے ذریعے اس سے قرب کی راہوں پر چلنے کی چاہ کیا ہوا کرتی ہے۔ کاش کہ کبھی وہ ان سب کو یہ سمجھا سکتی، کاش کہ وہ انہیں یہ سب بتا سکتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ان سب کو یہ کبھی نہیں سمجھا سکتی تھی۔ وہ کوشش بھی کر لیتی تب بھی اس کی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آنی تھی۔ اللہ کی محبت کا مرکز تو دل ہوا کرتا ہے، اور دلوں کو پھیرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ انہیں اپنے لفظ دے سکتی تھی، لیکن وہ انہیں ان کیفیات سے نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ تو کسی کسی کو عطا کی جاتی تھی۔ اللہ کی محبت ہر کسی کو تھوڑی دی جاتی ہے، یہ تو صرف اسے ہی دی جاتی ہے کہ جو شدت سے اس کے لیے گڑ گڑاتا ہے، تڑپتا ہے، اپنے تنہا کہف میں سسک کر اسے پکار رہا ہوتا ہے۔ تبھی تو یہ دل پلٹ جاتے ہیں، تبھی تو کمزور انسانوں میں اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ سارے عرب کے سامنے للکار کر کہتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دو تب بھی وہ اللہ کا کنڈا نہیں چھوڑنے والے۔ وہ اپنی جگہ سے آہستہ سے اٹھی۔ بہت دنوں بعد اس کے آس پاس وہی مدھر سی آواز تحلیل ہونے لگی تھی۔ تو یہ ثابت ہوا کہ یہ قرآن اسے تبھی سمجھ آئے گا جب وہ کڑی آزمائشوں سے گزر کر اپنا دل توڑ لے گی۔ قرآن اتارنے کے لیے انسان کو ایک دفعہ تو ٹوٹنا ہی پڑتا ہے۔ وہ بھی اس وقت ٹوٹ رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی اس کی کتاب لمحے بھر کو سنہری سی روشنی سے چمکی تھی۔ اس نے پلکوں پر ٹھہرے آنسوؤں کے ساتھ اس کتاب کو دیکھا اور پاس چلی آئی۔ آپ کہاں ہیں اللہ؟ میں ٹوٹ رہی ہوں، میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کی مدد کب آئے گی؟ آپ کی مدد کب آتی ہے؟ اس نے اس قرآن کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اگلے ہی لمحے قرآن سے پھوٹتے نور کے باعث اس کی آنکھیں لمحے بھر کو چندھیا سی گئیں۔ وہ مدھر آواز اب کہ اس کی سماعت کے کہیں بہت قریب گونجنے لگی۔ اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، وہ اس مدھر آواز کو دم سادھے سنے گئی۔ وہ آواز اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ آواز دلوں کو اطمینان پہنچایا کرتی تھی۔ رابیل کا سارا جسم لمحوں ہی میں برف بننے لگا تھا۔ سانسیں تیز ہونے لگیں۔ کچھ تھا جو اس کے اندر اتر رہا تھا۔ اس کے سوالوں کے جواب اتنی جلدی اسے مل جایا کرتے تھے کہ وہ کبھی کبھی خود بھی ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتی۔ تو بلا شبہ میں بہت قریب ہوں۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔
सांस तक किसी ने रोक दिया था۔ अल्लाह उसके करीब है, अल्लाह उसके बहुत बहुत करीब है। वो उसे बाहर की दुनिया में तलाश कर रही थी, लेकिन वो तो उसके अंदर की दुनिया में है, वो तो उसकी शहरक के पास है। उसने बहुत ज़ब्त से अपने आंसू रोके। मैं कबूल करता हूँ पुकारने वाले की पुकार, जब वो पुकारे मुझे। वो अल्लाह को पुकार रही थी और उसके दिल की चोरी भी लम्हे भर में पकड़ी गई थी। उस महफिल से उठकर आने के अरसे में उसका दिल मायूस होने लगा था कि अगर वो अल्लाह को पुकारेगी भी तो वो उसे जवाब नहीं देगा। होता है, अक्सर कड़ी आजमाइशों पर इंसान ज़ब्त हारने लगता है। वो भी हारने लगी थी और उसी एक कमज़ोरी को बड़ी नरमी से समझाकर अल्लाह ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसकी हर पुकार को कबूल करने वाला है, वो उसकी हर पुकार का जवाब देने वाला है, जैसे वो अभी उसकी पुकार का जवाब दे रहा है। आंसू टप टप उसकी आंखों से गिरने लगे थे। वो इस कहफ में टूटने लगी थी। तो चाहिए कि वो माने मेरा हुक्म और चाहिए कि वो लाएं ईमान मुझ पर। वो बेदम होने लगी थी। वो उसकी मोहब्बत में आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगी थी। ये ऐसे नहीं होता कि खाली खुली दुआओं के साथ अल्लाह को पुकारा जाए। यकीन से खाली दुआएं मांगना उसकी शान के खिलाफ है। उसे पुकारा जाए तो पूरे ईमान के साथ पुकारा जाए। दुआएं करने के साथ साथ उस पर यकीन रखा जाए कि वो इन दुआओं को उनके दुरुस्त वक्त और उनके दुरुस्त मौका के साथ कबूल करेगा। उसे उस पर ईमान रखना होगा कि वो ज़रूर उसे जवाब देगा। अगर वो इस ईमान से खाली दुआएं मांगेगी तो कभी हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल ना हो सकेगी ताकि वो हिदायत पाएं। और बात ख़त्म हो चुकी थी। कभी कभी उसे लगता था कि वो इस पूरे कुरान को नहीं ले सकेगी, क्योंकि अक्सर कोई एक ही आयत उस पर इस कदर भारी होती थी कि पूरे कुरान का सोच कर ही उसकी ताकत सल्ब होने लगती। लेकिन वो इस कुरान के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, क्योंकि उस बड़े दिन में जब कोई किसी का नहीं होगा, जब कोई किसी को देखेगा भी नहीं, तब ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए गवाह बनकर आएगा। अपने पढ़ने वालों को ये कुरान उस दिन तन्हा नहीं करेगा। वो भी उस बड़े दिन में इस कुरान को अपना गवाह बनाना चाहती थी। वो इसके ज़रिए अपनी तारीक कब्र को रोशन करना चाहती थी। उसने आंसू साफ किए और फिर मुस्कुराकर अपना आप सिंगार आईने में देखा। एक आयत इंसान की ज़िंदगी बदल देती है, बस एक आयत। मगरिब की फैली उदासी में उसने नमाज पढ़कर कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। रिदा और शीजा के कमरे की जानिब उसका रुख था। उसने दरवाज़ा खोला ही था कि सामने का मंजर देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। शीजा अपने गिर्द बड़ी सी सफ़ेद चादर लपेटे रकू के लिए झुकी हुई थी। वो अभी उसे हैरत से तक ही रही थी कि उसकी नज़र दूसरी जानिब पड़ी। रिदा सिंगार आईने के सामने खड़ी अपने चेहरे के गिर्द दुपट्टा लपेट रही थी। जीन्स पर आज उसने घुटनों तक आता कुर्ता जेब तन कर रखा था। दुपट्टा लेने की आदत नहीं थी, इसीलिए उसका दुपट्टा बार बार सरक कर पेशानी पर आ रहा था। राबील उन दोनों को खामोशी से देखती रही। बेइख्तियार ही उसके दिल पर शुक्रगुजारी के बहुत से आंसू गिरे थे। अगर एक जानिब से उसे तकलीफ मिल रही थी तो दूसरी जानिब से अल्लाह उसके घर वालों को दीन अता कर रहा था। उसे ज्यादा खुशी उसके लिए और किसी चीज में हो ही नहीं सकती थी। राबील आबिद के इर्द गिर्द फैली उदास सी मगरिब शुक्रगुजारी के आंसुओं से भीगने लगी थी। उसकी दुआएं रायगा नहीं जा रही थीं। अल्लाह ने उसकी पुकार का जवाब दिया। अल्लाह तो वैसे भी इंसान को कभी नहीं छोड़ता, हमेशा हम अल्लाह को छोड़ते हैं। रिदा की निगाह बेसाख्ता उस पर पड़ी तो वो फौरन उसकी जानिब घूमी। यार राबी, प्लीज ये दुपट्टा ठीक से बांध दो, मैं कब से लगी हुई हूँ इसके साथ। और वो मुस्कुराती हुई अंदर चली आई थी। आंखें फटते जज्बात से भीग गई थी। तुम रो रही हो? अरे नहीं, वो हंसती, फिर हथेलियों से आंखें रगड़ी। हर आंसू तकलीफ के आंसू नहीं हुआ करते। कुछ आंसू अपने अंदर ढेरों खुशियां समेटे होते हैं। उसके आंसुओं में भी आज खुशी का हर रंग था। तो फिर ये आंखों में आंसू क्यों हैं? वैसे ही बस, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी चादर दुरुस्त तरीके से चेहरे के गिर्द लपेटी। रीता का क्यूट सा चेहरा उस हाले में और भी प्यारा लग रहा था। और इस्लाम की खूबसूरती ही यही है, दो धारी तलवार जैसे हुस्न वाली लड़कियों पर यूं चादर डाल दी जाए तो वो अपने आप ही मासूम लगने लगती हैं। बकौल हाशिम नदीम के दीन तो इंसान को मासियत से मासूमियत तक लेकर जाने का रास्ता है।
تم آج کل بہت رونے لگی ہو رابی، اتنا مت رویا کرو۔ میں کوشش کرتی ہوں بہت، لیکن نہیں ہو پاتا۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے خود پر، پھر بھی میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ صحیح کہتا ہے وہ، پاگل ہوں میں بالکل۔ اس نے مسکرا کر کہا تو ردا بھی مسکرا دی، پھر اس کے گلابی سے گال پر چٹکی کاٹی اور جائے نماز کی جانب بڑھ گئی۔ ان دونوں کو یوں ہی چھوڑ کر اب کہ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ دل میں پچھلی تکلیف اب تک باقی تھی، لیکن اس خوبصورت منظر کے بعد اس تکلیف کا اثر کچھ حد زائل ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ایک بار پھر سے اس کے سر پر سوار تھیں، اور ان کا مطالبہ ایک ہی تھا کہ وہ ان کے ساتھ زرتاشا چچی کے گھر چلے۔ ان کا گیٹ ٹوگیدر کسی وجہ کے باعث مؤخر ہو گیا تھا، لیکن رابیل نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اچھی خاصی خوشی کو خاک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم چل رہی ہو رابی اور بس، شیزا نے دھونس بھرے انداز میں کہا تو اس نے بے بسی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر بکھرا بہت سا کام ابھی اس کا منتظر تھا، لیکن وہ دونوں تھیں کہ اسے ساتھ لے جانے پر مصر تھیں۔ یار پلیز شیزا، مجھے کام ہے، میں نہیں جا رہی۔ رابی پتہ ہے حریم بھابی پچھلی دفعہ بھی پوچھ رہی تھی تمہارے بارے میں۔ ایک تو پہلے ہی تم نے ڈھنگ سے کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا، اوپر سے اب اس چھوٹی سی تقریب میں بھی نہیں چل رہی ہو۔ صرف لڑکیاں ہی تو ہوں گی وہاں۔ پلیز چلو نا، پلیز پلیز پلیز۔ اور ان دونوں کے اس قدر اصرار پر اس نے سر نفی میں ہلا کر گہرا سانس لیا تھا۔ تم دونوں کسی دن مجھ سے مار کھاؤ گی۔ اور جب وہ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھی تو ان دونوں نے ایک ساتھ تالیاں پیٹی تھیں۔ لیکن ایک شرط پر ہی جاؤں گی میں۔ کیا؟ دونوں اس کی جانب سوالیہ سی گھومی۔ میں خود تیار ہوں گی۔ اوکے، لیکن ایسا مت تیار ہونا کہ لگے ہم میلاد میں شرکت کر رہے ہیں۔ شیزا نے باہر نکلتے نکلتے اسے تنبیہ کی تھی۔ اس نے آنکھیں گھمائی، پھر خود کو شیشے میں دیکھا۔ کیوں چھپ کر نہیں بیٹھتے رابیل، بلکہ سب کو فیس کرتے ہیں؟ تمہیں ابھی مضبوط بننا ہے، بہت بہت مضبوط۔ خود کو مسکرا کر دیکھا اور وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ لباس تبدیل کیے اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ریشمی سے گھنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ سیاہ چوڑی دار پجامے اور سیاہ ہی باریک ستاروں والی لمبی قمیض پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو اس نے جیسے تیسے جوڑے میں لپیٹ کر سر پر حجاب لیا اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ ردا اور شیزا بھی تیار ہی کھڑی تھیں۔ پھر تینوں ہی گھر سے نکل آئیں۔ سڑک کے اس پار عین سامنے زاہد چچا کا گھر تھا۔ گھر کے اندر تو گویا رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ لاؤنج میں بہت سی کزنز بیٹھی تھیں۔ زرتاشا چاچی حریم کے ساتھ بیٹھی ایک ایک کزن کا اس سے تعارف کروا رہی تھیں۔ اس کی نگاہ اب کے حریم پر پڑی۔ وہ ایک سٹائلش سی خوبصورت لڑکی تھی۔ سیاہ بال سٹیپس میں کٹے ہوئے تھے۔ ریتا اور شیزا کے ساتھ ہی اس نے بھی قدم لاؤنج کی جانب بڑھائے۔ السلام علیکم۔ سب نے ان تینوں کی جانب دیکھا تھا۔ ایک جانب صوفوں پر زرتاشا چاچی کی 3 بھانجیاں رمشا، شمائلہ اور زارا بیٹھی تھیں۔ اس طرف کے صوفے پر رافیہ چاچی کی بیٹیاں شاہین اور دعا بیٹھی تھیں۔ اس کی کبھی بھی ان لڑکیوں سے کچھ خاص بنی نہیں تھی۔ شاید وجہ ان کی سوچ تھی۔ وہ کبھی ایسی لڑکیوں سے بے تکلف نہیں ہوا کرتی تھی جو اپنے اوپر الگ طرح کا خول چڑھا کر خود کو بنا کر پیش کیا کرتی تھیں۔ اس کی صرف صاف سیدھے لفظوں میں بات کرنے والے لوگوں سے بنتی تھی، جو کہ یہ لڑکیاں ہرگز بھی نہیں تھیں۔ ریتا اور شیزا سے ہوتی نگاہیں اس تک پھسلی تو اس نے مسکرا کر سب کو سلام کیا۔ اور یہ عابد کی بڑی بیٹی ہے، ارحم کی منگیتر جو تھی۔ اور زرتاشا چاچی کے اس طرح سے کہنے پر رابیل کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کے آس پاس ایک دم ہی بہت سی شرمندگی پھیل گئی تھی مطلب؟ حریم نے ناسمجھی سے چاچی کی جانب دیکھا۔ ٹوٹ گئی منگنی، اور ان کے جواب پر حریم کے لب اوہ میں سکڑے تھے۔ اسے جیسے افسوس ہوا تھا۔ رابیل نروس سا مسکرائی۔ ایک دم سب کچھ بہت آکورڈ ہو گیا تھا۔ ہمیشہ کیوں ہوتا تھا ایسے؟ منگنی کیوں ٹوٹ گئی آپ کی؟ حریم کو افسوس کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ اس کے رخسار شرمندگی سے گلابی ہوئے تھے۔ ریتا اور شیزا بھی غیر آرام دہ ہو رہی تھیں۔ اس کے منگیتر کو اس کا یوں دوپٹہ لپیٹنا پسند نہیں تھا، اسی لیے اس نے منگنی توڑ دی۔ کیا؟ ایک دوپٹے کی وجہ سے آپ نے رشتہ ہی توڑ دیا؟ مطلب کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ لاؤنج میں براجمان ہر لڑکی اس بے وقت کی بحث سے بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ رابیل کا سینہ گھٹنے لگا۔ اس کا زخمی دل مزید زخمی ہونے لگا تھا۔ میرے لیے یہ زیادہ ضروری ہے۔ اپنے دفاع میں اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔
وہ زیادہ تھے، رابیل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے تھوڑی کرتے ہیں، یوں آپ نے بس ایک چیز کو لے کر اتنا بڑھا چڑھا لیا کہ اس کے پار آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ کسی کو تو سمجھانا چاہیے تھا آپ کو، اچھے رشتے بار بار نہیں ملا کرتے۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے تھے، پھر چہرہ اٹھایا، مسکرا کر انہیں دیکھا۔ مجھے کسی نے سمجھا دیا تھا، جبھی تو یہ رشتہ بچ نہ سکا۔ کس نے سمجھایا تھا آپ کو؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ بحث بہت ہی دلچسپ رخ اختیار کر رہی تھی۔ اللہ کی کتاب نے، اور اس کے جواب پر حریم کا منہ ہی کھل گیا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی لڑکیوں کی دبی دبی سی ہنسی گونجی تھی۔ رابیل، مجھے اس بات کی امید نہیں تھی تم سے یار، مطلب کون سے وقت میں زندہ ہو تم؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن تم ابھی تک ان کتابی باتوں میں ہی اٹکی ہوئی ہو۔ تم جیسی پڑھی لکھی لڑکی سے یہ سب امید نہیں تھی کسی کو بھی۔ زرتاشا چاچی کی بھانجی شمائلہ نے نخوت سے کہہ کر ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ وہ بمشکل جم کر بیٹھی رہی۔ اچھا چلو، ناؤ لیو، جو بھی ہے تمہارا یہ دوپٹہ وغیرہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو یہاں کوئی مرد نہیں ہے نا، ابھی پلیز اسے سر سے ہٹا دو، پھر سب ایزی ہو جائیں گے۔ تم اس طرح دوپٹہ لپیٹ کر دادی والا ورژن لگتی ہو، ہم لڑکیوں کو عجیب لگتا ہے پھر۔ یہاں اتار دو، کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ یوں یہاں ان سب کے سامنے اسے سر سے اتارنے کے خیال سے ہی بے چین ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے ابھی کوئی نہیں تھا، لیکن کوئی آ تو سکتا تھا نا، اور وہ خود کا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ایسے ہی پلیز، اس نے فاطمہ کو جواب دیا، لیکن وہ اس کے دوپٹے کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ پلیز فاطمہ، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اس کے دوپٹے کی پن کھولی تو وہ ریشمی ہونے کے باعث کھل کر اس کی گود میں آ گرا۔ بال جو جوڑے میں باندھ رکھے تھے کندھوں پر پھسل گئے۔ اسی وقت اقبال جانے کہاں سے پیچھے آ کھڑا ہوا تو اس کا سانس ہی لمحے بھر کو رک گیا۔ جلدی سے اس نے دوپٹہ ایک بار پھر سر پر لیا اور اجلت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریشمی دوپٹہ اس کے ریشمی بالوں کے باعث بار بار پھسل کر گر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ جلد بازی میں باہر کی جانب بڑھنے لگی تو سائڈ ٹیبل پر رکھے شیشے کے گلدان سے ٹکرا گئی۔ چھن چھن شیشے ٹوٹ کر سارے لاؤنج میں بکھر گئے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بجائے تیز لرزتے قدموں سے لان عبور کیا اور دوپٹے کو کس کر پکڑے اپنے گھر کی جانب آ گئی۔ دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا، لگتا تھا ابھی باہر آ گرے گا۔ آنکھوں سے بے اختیار گرم گرم آنسو پھسل کر رخسار پر گرے تھے۔ اس قدر توہین، اس قدر ہتک اور اس قدر تمسخر اس نے چند لمحوں میں سہ لیا تھا کہ اس کا سینہ اب کی تکلیف سے گھٹنے لگا تھا۔ وہ لان سے بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے ہی وہ اپنے سیاہ سے شیڈ کے برعکس آج سفید ٹی شرٹ پر بھوری جیکٹ پہنے ہمیشہ کی طرح وجیحہ لگ رہا تھا۔ دھیمی آواز میں رامین بیگم سے کوئی بات کرتے ہوئے اس نے کچھ محسوس کر کے یکدم چہرہ پھیرا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے ابرو حیرت سے اوپر کو اٹھے۔ اس سیاہ جھلملاتی قمیض پر وہ جھلملاتی آنکھوں سے اسے ساکت کر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ متورم ہو رہی تھیں۔ دوپٹہ کس کے ٹھوڑی کی جانب سے پکڑے وہ اس وقت اسے بہت بکھری بکھری سی لگی۔ رامین بیگم نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا، تم پھر اتنی جلدی واپس آ گئی؟ انہیں اب اس پر سخت تیش چڑھا تھا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن لب لرز کر رہ گئے۔ آنکھوں کی سرخی ضبط کے باعث گہری ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے، اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی ہو؟ یقیناً پھر کوئی بدمزگی ہو گئی ہوگی تمہاری وجہ سے۔ رابیل، تمہیں کتنی دفعہ میں نے سمجھایا ہے کہ پلیز اب بس کر دو یہ سب۔ ہر دفعہ کیا تماشا کھڑا کرنا لازمی ہے؟ اور اس کا دل اس وقت اس قدر بھر آیا لگتا تھا پھٹ جائے گا، لیکن وہ مٹھی بھینچے کھڑی رہی۔ دوپٹہ جو ٹھوڑی سے پکڑ رکھا تھا چھوڑ دیا۔ چہرے کے اطراف میں لٹیں بکھر گئیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ماں، میں کمرے میں۔ چاچی میں دراصل رابیل کو ہی لینے آیا تھا، کیا میں لے جاؤں اسے؟ اس کے اس قدر سعادت مندی سے پوچھنے پر جہاں رامین بیگم کو خوشگوار سی حیرت ہوئی، وہیں رابیل نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا اس نے لمحوں میں بیٹھے بیٹھے اسے لے جانے کا فیصلہ کیا ہو۔ مجھے نہیں۔ ہاں بیٹا ضرور لے کر جاؤ آپ، ویسے بھی اس کا دماغ آج کل بہت زیادہ خراب رہنے لگا ہے، بہتر ہے کہ یہ اس گھر سے کچھ لمحوں کے لیے باہر نکل جائے۔ اس کی جانب دیکھ کر ہلکی سی سختی کے ساتھ کہا تو وہ بے بسی سے ماز کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسے وہ اس وقت بہت برا لگ رہا تھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ تھا ہی نہیں۔ اس نے شکستہ سے قدم کمرے کی جانب بڑھائے اور لرزتے ہاتھوں سے عبایا پہننے لگی۔
عبایا پہنتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی یہاں سے بہت دور چلی جانا چاہتی ہے، اس گھر سے، اس گھر کے مکینوں سے۔ اور پھر کچھ لمحوں بعد وہ خاموشی سے اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی ضبط سے باہر دیکھ رہی تھی۔ معاذ نے بھی اسے متوجہ کرنا مناسب نہ سمجھا، خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔